بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اوکے، تریسم شادی کا نیکسٹ ایپیسوڈ شامل کرتے ہیں۔ سنہری روشنی کے اترنے کا انداز عجیب تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد روشنی کی لاتعداد شعاعیں چھت سے نیچے اتر آئیں۔ تب کرنل کی سمجھ میں صورتحال آ سکی۔ ان تلسمی گاروں سے اوپر چاند نکل آیا تھا اور بلندیوں کے سوراخوں سے اس کی شعاعیں اندر آ گئی تھیں۔ عظیم و شان گاروں کا یہ سلسلہ روشن ہوا تو یہاں کا منظر اجاگر ہو گیا۔ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بنبناہٹوں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ انہیں بے شمار انسانی بدن نظر آئے جو ان گاروں میں جگہ جگہ سجدہ ریز تھے۔ پھر ایک گونجدار سی آواز گونجی، تروارا شدیدہ ابونا، تروارا شدیدہ ابونا۔ آواز بے حد ہولناک تھی۔ کرنل نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے یہ سوال خود سے کیا تھا کہ قندیل فوراً بول اٹھی۔ وہ کہہ رہا ہے، چاند کے پجاریوں اٹھ جاؤ، دیوتا کے درشن کرو، وہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ کرنل فیروز نے چونک کر قندیل کو دیکھا اور ایک بار پھر کام کر رہ گیا۔ قندیل کا چہرہ بھی چاند ہی کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ننھے منھے کمکموں کی طرح روشن تھی اور اس میں سیاہ پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کرنل سہم کر رہ گیا تھا۔ اس طلسمی دنیا میں اسے اپنا وجود بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس احساس نے اس کے جسم پر منو وزن لاد دیا تھا۔ اس کے اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ سجدہ کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بلند و بالا قامت کے قوی ہیکل مرد تھے جن کے جسموں پر برائے نام لباس تھے، اور یہ لباس بھی بس پتوں یا کھالوں سے بنے ہوئے تھے۔ گاروں کے اس وسیع و عریض جسم قدے میں چاندنی نے بھی کمال دکھایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چھت کے سوراخوں کا یہ نظام خصوصی طور پر قائم کیا گیا ہے۔ غار کا گوشہ گوشہ بقائے نور بن گیا تھا۔ دیواروں میں غاروں کے دوسرے چھوٹے چھوٹے دہانے نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک ایسے چھوٹے دہانے سے ایک اور شخص نمودار ہوا اور اس کے بدن پر سیاہ رنگ کا ڈھیلا ڈالا لباس تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آنے لگا، اور اچانک ہی کرنل فیروز کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ یہ انہی دونوں بوڑھوں میں سے ایک تھا جو انہیں جنگلوں میں ملے تھے، جن میں سے ایک کو قندیل نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت یہ بوڑھے نابینا نظر آتے تھے، لیکن اس وقت بوڑھے کی دونوں آنکھیں قندیل کی آنکھوں کی مانند روشن تھی۔ دفتن قندیل کے حلق سے ایک طویل آواز نکلی اور ایک مسلسل آواز جو بھیڑیے کے رونے کی آواز سے مشابہ تھی۔ ساتھ ہی بوڑھے کے حلق سے ایک شیطانی قہقہ بلند ہوا، زورار تیرا، زورار تیرا۔ اس نے کس قدر طنزیہ انداز میں کہا۔ قندیل خاموش ہو گئی۔ اس وقت 6 آدمی ایک غار سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں آبدار کھانڈے تھے۔ وہ بہت خونخوار نظر آ رہے تھے۔ کھانڈے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے وہ ان دونوں کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ بوڑھے نے پھر قندیل سے کچھ کہا تھا۔ قندیل نے نفرت سے گردن جھٹکی اور پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ کرنل سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا، لیکن عقب سے کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ ایک کھانڈے برادر نے اس سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کرنل خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ قندیل سینہ تانے پروکار انداز میں چل رہی تھی۔ کھانڈے برادروں کا رخ ایک دہانے کی طرف تھا اور وہ انہیں اسی طرف لے جا رہے تھے۔ غار کے اس دہانے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ قندیل خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اندر گہری تاریکی تھی، لیکن دہانے سے اندر قدم رکھ کر کرنل کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ نیچے پتھریلی زمین نہیں تھی، بلکہ یہ لکڑی کا فرش معلوم ہوتا تھا۔ مدھم مدھم روشنی یہاں بھی آ رہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے باہر سے ایک آواز ابھری اور اندر گہری تاریکی پھیل گئی۔ غالباً دہانے پر کوئی چٹانی دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ غالباً یہ ان کا قید خانہ تھا۔ اب بھی کرنل کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اچانک نیچے کی زمین ہلنے لگی۔ ایک چڑچڑاہٹ سی ابھری تھی اور انہیں نیچے کی چوبی زمین آگے کی سمت سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ کرنل نے بے اختیار قندیل کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ قندیل خود بھی بری طرح سے لڑکھڑائی تھی۔ کرنل ایک ہاتھ سے قندیل کو سنبھالے ہوا تھا، دوسرا ہاتھ اندھیرے میں کوئی سہارا ٹٹولنے لگا۔ کوئی شے اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ ایک سخت اور کھردری لکڑی کا کندھا تھا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قید خانے کی حد تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن فرش کا اپنی جگہ چھوڑ دینا ناقابل فہم تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی دہشتناک صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ کرنل بے اختیار اس سمت کھسکنے لگا جدھر سے وہ اس قید خانے میں داخل ہوئے تھے۔
لیکن 2 قدم چل کر اسے احساس ہوا کہ ادھر بھی کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگی۔ زمین کی جنبش اب صرف جنبش نہ رہی تھی بلکہ اس کے کھسکنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ بس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سواری پر کھڑے ہوں اور آگے بڑھ رہی ہو۔ کوئی انتہائی اقدام جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے کرنل ساکت ہو گیا۔ لیکن اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، کوئی خطرناک عمل۔ قندیل بالکل خاموش تھی۔ چوبی فرش مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ یہ جگہ بھی عجیب تھی، غالباً کوئی سرنگ۔ لیکن اچانک ہی انہیں اس سمت روشنی نظر آئی جدھر اس انوکھی سواری کا رخ تھا۔ پھر ایک دم کرنل کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی گئی۔ دوڑتا ہوا فرش چھت سے بے نیاز ہو گیا تھا اور دونوں چاندنی میں نہا گئے تھے۔ کرنل نے سہمی ہوئی نظروں سے آسمان پر کھلے چاند کو دیکھا اور پھر اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ چاندنی اور قہر میں لپٹی پہاڑیاں تعداد نگاہ نظر آ رہی تھی۔ چھت پر بکھرا آسمان پراسرار ستاروں سے مزین تھا۔ آخر میں اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ ناہموار تختوں کو جوڑ کر ایک کٹہرا سا بنایا گیا تھا اور جس کی لکڑی سال خوردہ تھی اور تھوڑی سی قوت لگانے سے ٹوٹ سکتی تھی، اور اطراف کی رکاوٹیں بھی لکڑی اور درختوں کی چھالوں سے بنے ہوئے رسوں کی تھی۔ لیکن جس منظر نے کرنل کا سانس بند کر دیا تھا وہ نیچے کا منظر تھا۔ چاندی کی دھند میں نیچے ناقابل یقین گہرائیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ زمین سے سینکڑوں فٹ اوپر خلا میں سفر کر رہے تھے اور یہ سفر ناپائیدار تختوں سے بنے ہوئے ایک کٹہرے میں طے کیا جا رہا تھا۔ کرنل نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہرائیاں دیکھ کر چکر بھی آ سکتا تھا، اور اس کے بعد قندیل یا تو ذہنی عدم توازن کا شکار تھی یا پھر دہشت زدہ، کیونکہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کرنل کا سانس پھولتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور وہ اس وقت تحت سلیمانی کی پرواز کا طریقہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں چاندنی میں گھورنے لگی۔ وہ پہاڑیاں کوئی 100 گز پیچھے رہ گئی تھی جن کے سوراخوں سے نکل کر یہ کٹہرا باہر آیا تھا۔ 4 رسیاں چل رہی تھیں جن میں 2 اوپر تھیں 2 نیچے، اور ان کا عمل یقیناً انسانی ہاتھوں کا رہینہ منت تھا۔ کسی چرخی کے ذریعے انہیں اس کٹہرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ کرنل کو وہ چرچراہٹ بھی یاد آئی جو فرش کھسکنے سے صرف ایک لمحہ قبل سنائی دی تھی، اور اس کے بعد ہی فرش چل پڑا تھا۔ بوڑھی پہاڑیوں میں وہ سیاہ دھبا بہت بھیانک نظر آ رہا تھا جس سے یہ رسیاں باہر نکلی تھیں۔ کرنل کی گردن گھوم گئی۔ اب وہ دوسری سمت دیکھ رہا تھا جہاں انہیں جانا تھا۔ ادھر بھی اتنی ہی بلند و بالا پہاڑیاں تھیں، لیکن کرنل کا بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرد ہوائیں پسینے سے بھیگے بدن پر برچیوں کی طرح چبھنے لگی۔ کرنل کے بدن میں کپکپیاں دوڑنے لگیں جو خوف اور سردی کا مشترکہ نتیجہ تھیں۔ اس کا کلیجہ جیسے منہ سے نکلا آ رہا تھا۔ بدن اس جھٹکے کے لیے تیار تھا جو دوبارہ سفر شروع ہونے سے لگنے والا تھا، اور یہ انتظار اور جان لیوا تھا۔ لیکن جب کئی منٹ اس طرح سے گزر گئے تو ایک دوسرے تصور نے رہی سہی جان نکالی۔ کٹہرے کا بیچ میں رک جانا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس خلا کے قیدی ہیں، یقیناً انہیں خلا میں معلق کر کر قید کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ایک خوفناک کوشش تھی۔ انہیں شاید خوف ہوگا کہ کہیں گاڑوں میں وہ کوئی کارروائی نہ کر لیں۔ حالانکہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا، کم از کم کرنل تو یہاں آ کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ تو کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ قندیل نے پراسرار طور پر وہ کشتی تلاش کی تھی اور سفر شروع کیا تھا، لیکن اس سفر کا یہ انجام لمحے دمک بن کر گزر رہے تھے۔ ہوائیں اس جھولے کو ہلکوڑے دے رہی تھیں اور خود کو سنبھالنے کے لیے بار بار اس میں لگی ہوئی لکڑیاں پکڑنی پڑ رہی تھیں۔ کھڑے کھڑے پاؤں چل ہو گئے تو کرنل نے قندیل سے کہا، بیٹھ جاؤ قندیل۔ اور قندیل چونک پڑی۔ اس نے حیران نظروں سے کرنل کو دیکھا اور پھر تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ کرنل بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں پہلے اس کا خدشہ نہیں تھا؟ کرنل نے سوال کیا۔ کس کا؟ قندیل کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ میں نہیں جانتی، قندیل نے جواب دیا۔ کرنل کے دل میں جھنجھلاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ کچھ نہیں جانتی تھی تو وہ پھر کشتی میں بیٹھ کر سفر کیوں شروع کر دیا تھا؟ لیکن چند لمحات کے بعد وہ نارمل ہو گیا اور اسے قندیل کے الفاظ یاد آ گئے۔ یہ سچائی بھی تھی۔ کچھ پراسرار قوتیں اس کے ذہن کو کڑیدتی تھیں اور وہ بول پڑتی تھی۔ جبکہ اس کا بچپن تو اسی دنیا میں گزرا تھا، وہ خود اپنی کیفیت سے پریشان تھی اور اس پر جھنجھلاہٹ بیکار ہے۔ ان واقعات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا انکل، تمہیں اس کشتی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟
بس مجھے یاد آیا تھا وہ کشتی واپسی کے لیے وہاں پوشیدہ کی گئی تھی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو یہ کشتی میرے سفر میں معاون ہوگی۔ مجھے یہ جگہ یاد تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس کشتی کے ذریعے سفر کر کر ہم کہاں پہنچیں گے؟ نہیں۔ کرنل ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ رات کرنل کو اپنی زندگی کی طویل ترین رات معلوم ہو رہی تھی۔ صبح ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ یک ہواؤں نے رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا۔ غلطی سے بھی نیچے نگاہ چلی جاتی تو دل بیٹھنے لگتا تھا۔ صبح کے وقت گاڑی دھند سی نیچے اترنے لگی اور ماحول نظروں سے روپوش ہو گیا تھا۔ پھر اجالا پھیل گیا اور سردی اب بھی کافی شدید تھی۔ جوں جوں روشنی پھیلتی جا رہی تھی مناظر دھند کی گوشت سے برآمد ہو رہے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا تھا۔ قندیل نے ڈال تھی۔ کرنل نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے دل میں غزال جاگ گیا۔ یہ غزال کی محبت ہے، اس کی بیوی ہے یہ۔ میرا غزال زندہ ہے اور قندیل مجھے اس کے حوالے کرنی ہے۔ قندیل، اس نے پیار سے قندیل کو پکارا۔ جی انکل، سردی لگ رہی ہے؟ نہیں، پریشان ہوں میں۔ ہاں انکل، اب کیا ہوگا؟ تم نے اس برے شخص کو پہچان لیا جس کے ایک ساتھی کو تم نے ہلاک کیا تھا؟ ہاں، وہ گومولا تھا میرا دشمن۔ وہ گومولا تھا۔ ایک گومولا کو میں نے مار دیا تھا۔ وہ مجھ سے کے بون لینا چاہتا تھا، میں نے اسے مار دیا تھا۔ اور انکل، میں دوسرے گومولے کو بھی مار دوں گی۔ اس کی موت ضروری ہے۔ وہ بھی کے بون ہیں، وہ دونوں کے بون تھے۔ جس طرح کے بون مجھے روشن راستے دکھاتے ہیں، اسی طرح ان کی تریخ آنکھیں ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ وہ جو کچھ وہ دیکھتی ہیں ان کے دماغوں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، قندیل نے بتایا۔ کرنل حیرت سے اس کے یہ انکشافات سن رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ قندیل کے انکشافات حیرت انگیز ہوتے تھے، لیکن وہ خود کچھ نہیں تھی۔ عجیب شخصیت تھی اس کی، لیکن وہ سب کچھ تو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد کرنل اس سے اور کیا سوال کرتا؟ اس نے ایک بار پھر اس خون منجمد کر دینے والے ماحول کو دیکھا۔ واقعی اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ قندیل کے دشمن ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ سورج چڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ ماحول واضح ہو چکا تھا۔ نیچے ہولناک گہرائیاں تھیں اور اوپر کھلا آسمان۔ ویسے اگر ان کے لیے یہی خلائی قید منتخب کر لی گئی تھی تو موت بہت جلد انہیں آ لے گی۔ ایک ہی رات نے بدن چور چور کر دیا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ دونوں اس کٹہرے میں بے بس سے بیٹھے ہوئے تھے اور کرنل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بار بار بہت دور نظر آنے والی ان پہاڑیوں کو گھورنے لگتا تھا جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس تلاش میں تھی کہ ادھر کوئی تحریک نظر آئے، لیکن وہاں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ اچانک ان کے جسموں کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کے حلق سے آوازیں نکل گئی۔ چند لمحات تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن جب یہ جولے نما شے آگے سرکنے لگی تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے سفر کا دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آغاز وہ دوسری جانب بھی سرک رہے تھے، یعنی انہیں ان کی جگہ سے آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ کرنل نے قندیل کا چہرہ دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس وقت صرف ایک کام لڑکی لگ رہی تھی۔ کرنل کی نگاہیں ان پہاڑیوں کی جانب اٹھ گئی جدھر یہ جا رہے تھے۔ وہاں بھی کوئی انسانی وجود نظر نہیں آتا تھا۔ جولا معمول کے مطابق آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ ان ہیبت ناک پہاڑیوں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ویسا ہی ایک سوراخ ان پہاڑیوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسے سوراخ سے نکل کر یہ جولا یہاں تک پہنچا تھا۔ بالآخر جولا پہاڑی چٹانوں میں داخل ہو گیا اور باہر کی کھلی فضا کے بعد اس تنگ و تاریک سوراخ میں داخل ہو کر کرنل کو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے سخت سردی میں بدن کے کھلے ہوئے حصوں پر لحاف اوڑھ لیا جائے۔ یہاں کا موسم معتدل تھا اور جس سرنگ میں یہ جولا سفر کر رہا تھا وہ بھی زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ پھر کھلی جگہ نظر آئے۔ یہ جگہ ایک چوڑی اور مسلح چٹان کی شکل میں تھی اور بہت دور تک میدان کی شکل میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہاں انہیں بوڑھے رنگوں کے لوگ نظر آئے جو دوسری طرف نظر آنے والے لوگوں سے مختلف نہیں تھے۔ یہ سب مستعد کھڑے تھے۔ جولا روک لیا گیا۔ ادھر بھی دو چرکیاں لگی ہوئی تھیں جو بدی اور موٹی لکڑی سے بنائی گئی تھیں، اور چار آدمی ان چرکیوں کو گھما رہے تھے جن کی مدد سے جولا یہاں تک آیا تھا۔ انہوں نے اپنا کام ختم کر دیا تھا اور جولا رک گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں جولے سے باہر آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کرنل نے ان کے احکامات کی پابندی ضروری سمجھی تھی، چنانچہ اس نے قندیل کو سہارا دیا اور دونوں جولے سے اتر آئے۔ لیکن اچانک ہی قندیل پر پتلی پتلی رسیوں کی کمندیں پھینکی گئیں اور پھندے اس کے جسم میں جگہ جگہ کس گئے۔ یہ عمل کرنل کے ساتھ نہیں دہرایا گیا تھا، انہوں نے صرف قندیل کو اپنا قیدی بنایا تھا۔ کرنل کے رگوں میں چنگاریاں بن گئیں۔ قندیل کے ساتھ یہ سلوک اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گڑگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس شخص کو اٹھا کر زمین پر
دے پٹکا اور اس کا وہ نیزہ چھین لیا جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ نیزے کی تیز دھار والی انی سے اس نے رسیوں پر وار کیے اور بڑی مہارت سے وہ رسیاں کاٹ دی، لیکن پھر چاروں طرف کھڑے ہوئے وحشی کرنل کی جانب لپکے ان کے حلق سے گسیلی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کرنل نے نیزہ سنبھال لیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ وحشی جو ہی اس پر حملہ آور ہوئے، کرنل نے ان میں سے ایک کے سینے پر وار کیا اور نیزہ وحشی کے سینے میں پیوست ہو گیا، لیکن عقب سے دوسرے وحشی نے لاٹھی ہی کی طرح سے نیزے سے وار کیا اور کرنل کی گردن پر لاٹھی پڑی۔ کرنل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے پلٹ کر حملہ کرنے والے وحشی کو دیکھا۔ وحشی دوسرا وار کر رہا تھا کہ کرنل نے اس کی لاٹھی کو ہاتھوں پہ روک دیا اور پھر اس پر گرفت کر اس وحشی کو بھی اٹھا کر زمین پر دے پٹکا، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے وحشیوں نے اس پر چھلانگ لگائی اور کرنل کو دبوچ لیا۔ اسے زمین پر لٹا کر بری طرح سے رگیدا جانے لگا اور کرنل اپنے ہوش و حواس قابو میں نہ رکھ پایا۔ گردن کی ضرب نے ہی اسے چکرا دیا تھا۔ اس کے بعد پے در پے حملے، اس کی آنکھوں میں سیاہی کی چادر رینگ گئی اور چند لمحات کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ لڑکی نے غزال کو دیکھ کر کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا، اس طرح سے خاموش بیٹھی بیزاری کے انداز میں دوسری طرف دیکھتی رہی۔ ہیلو سنگ زادی، غزال نے اسے پکارا۔ وہ گردن گھما کر غزال کو گھورنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ او نہیں، بلکہ میں حیران ہوں کہ اس وقت کسی دائرے کے بغیر تمہارے الفاظ میری سمجھ میں آ رہے ہیں، غزال نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکی جھلا گئی۔ اس نے شاخ پر پہلو بدلا اور جھکی ہوئی شاخ جو اس کے وزن سے نیچے جھکائی تھی ہلکی سی جنبش سے اوپر اٹھنے لگی اور لڑکی ایک دم کئی فٹ اوپر اچھل گئی۔ اس کے حلق سے آواز نکلی تھی۔ پھر اس نے شاخ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور لٹک کر نیچے کود آئی۔ شاخ اپنی جگہ پہنچ گئی تھی۔ غزال دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، دیکھو میں اپنی توہین کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی، یہ میری کمزوری ہے، مگر میں تمہاری توہین کہاں کر رہا ہوں؟ غزال نے کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ غزال نے ایک گہری سانس لے کر گردن چٹکی اور بولا، اور اس سے قبل تم میرے ساتھ کیا کرتی رہی تھی؟ کیا تم دو راتیں مجھے بیوقوف نہیں بناتی رہی؟ میں نے تو تمہارے مذاق کا برا نہیں مانا۔ ہینڈسن، کتا ہینڈسن، تم لکھ لو اس بات کو کہ اس کی موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ اس وقت ہینڈسن ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ وہی تو آ گیا تھا اور یقیناً اس نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ خیر چھوڑو، اچھا مذاق کیا تم نے، واقعی ان 2 راتوں نے مجھے زہر زدہ سا کر دیا تھا۔ تم سمجھ نہیں پائے تھے کہ میرا تعلق ان لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلی بار جب تم مجھے نظر آئی تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ جنگل اور پہاڑیاں نہ جانے کیسی کیسی کہانیوں کی مظہر ہیں۔ یہاں کوئی بھی بات ناقابل یقین نہیں محسوس ہوتی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تم بھی کوئی اور دریائی مخلوق ہو۔ وہ ہنس پڑی اور اس کا موڈ تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ویسے میں نے بڑی ذہانت سے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ میں تو کئی راتیں اسی طرح تمہارے ساتھ لطف اندوز ہوتی۔ تمہیں کیسی لگ رہی تھی اس وقت؟ بہت عجیب، بہت حیرت ناک، غزال نے کہا اور لڑکی کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ غزال اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا کرتا ان حالات میں؟ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک شدید بیزاری کا شکار تھا۔ ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے، قندیل کی یاد، نامساعد حالات، کسی چیز کا کوئی حل سامنے نہیں تھا، اور اس نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دے۔ جب کوئی عمل سامنے نہیں ہے تو پھر زندگی کے چند لمحات صرف وسوسوں کے درمیان کیوں گزارے جائیں؟ چنانچہ اس لڑکی سے تھوڑی سی تفریح ہی صحیح۔ لڑکی کہنے لگی، میرا نام سفینہ ہے، پروفیسر حشمت بے کی بیٹی ہوں۔ ڈیڈی بس یوں کہوں کہ میرے باپ ہیں، اسی لیے میں ان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں استعمال کر سکتی۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ ہینڈسن میرے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنے وطن میں اچھی خاصی حیثیت کے مالک ہیں۔ انقرہ میں ہماری شاندار رہائش گاہ ہے، ایک فارم بھی ہے اور وہ جو بہت وسیع اور ریز زمینوں پر پھیلا ہوا ہے۔ بہترین آمدنی ہے۔ ڈیڈی کی اپنی ایک لیبارٹری ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ خزانوں کے لیے دیوانے ہو گئے۔ میں کہتی ہوں خزانے انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتے؟ کیا کریں گے وہ ان خزانوں کا؟ لیکن ان کے لالچ میں ایک پرسکون زندگی کھو دی ہے۔ اب ان وحشت ناک ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں خود بھی کافی پریشان ہے، لیکن تم ان کے ساتھ کیوں چلی آئی؟ بس میری ماں نہیں ہے اور ڈیڈی میرے بہترین دوست بھی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ میرے سب سے گہری دوستی انہی سے ہے۔ انہیں تنہا چھوڑنے کو جی نہ چاہا۔ میں کیا کرتی، اتنے دن ضد کر چلی آئی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ بعض اوقات ضدیں
کتنی حماقت امیز ہوتی ہیں۔ باہر تو اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ہے اس دوران۔ جب سے ہم ہندوستان کے ان جنگلات میں داخل ہوئے ہیں مجھ پر بارہا بیزاری طاری ہوئی ہے۔ ابتدا میں تو یہ ماحول کچھ پسند آیا تھا، جنگل کی زندگی میرے لیے اجنبی ہے، لیکن مجھے صبح سورج نکلنے سے پہلے یہاں کا منظر بے حد حسین لگتا ہے۔ جب انسانوں کی آبادیوں سے دور ننھے منھے پرندے، بڑے بڑے جانور، زمین کے تمام رہنے والے اپنے اپنے معمولات کے لیے نکل پڑتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ انسانوں کی مانند یہ جاندار بھی رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں اور جدوجہد کے بغیر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تجزیہ میرے لیے بہت ہی دلکشی کا باعث تھا، لیکن ایک ہی شے کو کب تک دیکھا جائے؟ شام کو اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹنے والے پرندے، رات کو ان ویرانوں کو منور کر دینے والا چاند بے شک بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اب ان مناظر سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ لوگ یہ سب کے سب وحشی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایڈمنڈ گارسا کے ساتھ تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہی ان تمام مصیبتوں کا باعث بنا۔ ڈیڈی سے اس کے تعلقات تھے اور اس نے ڈیڈی کو اس کے لیے مجبور کیا کہ ہم ہندوستان کے جنگلوں میں آوارہ گردی کریں گے۔ پھر یہ مسٹر لوئس ڈی پارلو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پتہ نہیں ڈیڈی کو کیا سوجی کہ ایڈمنڈ گارسا کو چھوڑ کر وہ ان کے ساتھ چلے آئے۔ میرا آنا بھی ضروری تھا، اور اب لوئس ڈی پارلو واپس جانا چاہتا ہے۔ مجھے تو خیر اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے خزانوں کے چکر میں تو ویسے بھی میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے خزانوں کا؟ ویسے تو اس دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہو نا، جس کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں سننے کو ملتی نہیں ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ غزال۔ غزال نے جواب دیا، بہت خوبصورت نام ہے، بالکل تم پر جچتا ہے، تم بہت مجھے پسند آئے ہو۔ ایک دوست کو کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہینڈسن، اس کی تو مجھے صورت سے گھن آتی ہے، لیکن وہ ہر وقت میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے، بے پناہ نفرت۔ ویسے ڈیئر غزال، تم مقامی باشندے ہو نا؟ میرا مطلب ہے تمہارا تعلق ہندوستان سے ہی ہے نا؟ ہاں، کیا تمہیں بھی خزانوں سے دلچسپی ہے؟ سفینہ نے سوال کیا۔ غزال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، مجھے دل کے خزانے بھاتے ہیں، وہ خزانے جو محبتوں سے معمور ہوتے ہیں، جو پیار کا درس دیتے ہیں۔ غزال نے جواب دیا، اور سفینہ کے ہونٹوں پر ایک دل آویز سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، یقیناً تم سے پوری طرح سے متفق ہوں۔ محبت سے زیادہ قیمتی شے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تھینک یو ڈیئر غزال۔ ویسے اگر تم میری اس شرارت کا برا مانے ہو تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ تمہارا ساتھ میرے لیے باعث دلکشی ہے۔ بہت سی باتیں کریں گے ہم لوگ، بلکہ یوں سمجھ لو کہ تمہارا سہارا مل جانے کے بعد میرا دل بھی ان جنگلوں میں لگ جائے گا۔ عقب سے راج دیو کی آواز سنائی دی، جو غزال کو آواز دے رہا تھا، اور غزال چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اوکے سفینہ، میرے انکل مجھے آواز دے رہے ہیں، میں ذرا جا رہا ہوں، تم سے اب 2 دن کی روشنی میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ غزال نے کہا، اور وہ ہنس پڑی، اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ غزال راج دیو کی جانب چل پڑا۔ راج دیو پرسکون تھا۔ اس نے کہا، مصروف تو نہیں تھے غزال؟ یہاں کیا مصروفیت ہو سکتی ہے انکل، پروفیسر حشمت بے کی بیٹی سے باتیں کر رہا تھا۔ آؤ، راج دیو نے کہا، اور وہ ٹہلتے ہوئے دریا کی جانب چل پڑے۔ راج دیو نے ایک پتھر پر بیٹھ کر کہا، لوئس ڈی پارلو اب یہاں سے واپسی کا سفر شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کل سے تیاریوں کا آغاز کرے گا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ضروری ہے انکل، یہاں تو ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اسی دریا کے کنارے واپسی کا سفر کیا جائے گا۔ میں نے اتنے دن یہاں اس امید پر گزارے ہیں کہ ممکن ہے وہ لوگ اس طرف نکل آئیں، لیکن ویسے تیز بہاؤ پر ہم نے جس رفتار سے سفر کیا ہے، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہ لوگ اس طرف نکل آئیں، لیکن ویسے تیز بہاؤ پر ہم نے جس رفتار سے سفر کیا ہے، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہ لوگ ان دنوں میں یہ فاصلہ نہ طے کر پائے ہوں، اور واپسی کے سفر میں بہت جلد ہماری ان سے ملاقات ہو جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے انکل، تم پر امید نہیں ہو۔ انکل، میں عجیب سے احساسات کا شکار ہوں۔ ڈیڈی اور قندیل، میں قندیل کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اگر قدرت نے انہیں زندگی دی ہے تو میں جانتا ہوں کہ یہ زندگی اس وقت ان کے لیے موت سے بدتر ہوگی۔ وہ میرے لیے جس قدر بے چین ہوگے میں سمجھتا ہوں، مگر مجبوری ہے۔ دل یہ بھی کہتا ہے کہ ممکن ہے وہ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں۔ دوسری شکل میں بیٹے، ہمارے پاس آگے بڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور چاہے لوگوں کے سہارے ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ ہاں انکل، ٹھیک ہے، تیاریاں کیا کی جائیں؟ غزال نے پوچھا۔ خوراک کے سلسلے میں سب سے زیادہ پریشان ہے، بہت برا وقت گزر چکا ہے اور بھوک کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، اس لیے یہاں سے وہ ان جنگلی پھلوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، گوشت بھی سکھا کر سٹور کرنا چاہتا ہے۔
کل سے اس کے تمام ساتھی اس کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ آپ تو ان کی کافی مدد کر سکتے ہیں انکل۔ کس طرح؟ شکار کا تجربہ جتنا آپ کو ہے دوسروں کو نہیں ہے۔ یقین کرو غزال، میں نے صرف شیر، تیندوے اور چیتے ہلاک کیے ہیں۔ ان ننھے منھے معصوم جانوروں کی ہلاکت میرے دل پر شدید افسردگی طاری کر دیتی ہے، تاہم میں انہیں نہیں روک سکتا۔ میں پھل جمع کرنے والی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن صبح سے سب تیار تھے۔ راج دیو پھل جمع کرنے نکل گیا تھا۔ غزال نے بھی یہی ذمہ داری سنبھال لی تھی، وہ بھی پھل جمع کر رہا تھا۔ اس دھن میں مست دور نکل گیا تھا دفتر۔ اس نے کچھ آہٹیں سنی اور سنبھل گیا، لیکن پھر اس نے سفینہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میں تمہیں دیر سے تلاش کر رہی تھی، بہت دور نکل آئے تم تو۔ ہاں چھوڑو، بہت سے لوگ پھل جمع کر رہے ہیں، آؤ بیٹھو باتیں کریں گے۔ نہیں، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، غزال نے کہا۔ میں بھی تو تمہاری ذمہ داری ہوں، سفینہ نے کہا۔ تم؟ ہاں، میں پچھلی رات تو میں تمہارے بالکل قریب تھی، مگر تم گہری نیند سو رہے تھے۔ غزال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سفینہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی، لیکن غزال ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ ہم دوست ہیں سفینہ، اس نے کہا۔ کوئی شک باقی رہ گیا ہے اس میں؟ نہیں، لیکن دوستی ایک مقدس جذبہ ہے، اس جذبے کی تقدیس مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا سفینہ۔ پچھلی رات تمہیں میرے بالکل قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ہم دو مختلف صفوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کیا جہالت کی گفتگو شروع کر دی ہے تم نے؟ میں ان جنگلوں میں شدید بیزار ہو گئی تھی اور میں ذہنی تبدیلی چاہتی ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں اچھے دوستوں کی مانند تمہاری دلجوئی کروں، لیکن اچانک ہی کوئی شے سنسناتی ہوئی غزال سے صرف 2 انچ کے فاصلے سے نکل گئی۔ اس کی سنسناہٹ اتنی تیز تھی کہ اگر غزال اس کی زد میں آ جاتا تو شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ یہ لکڑی کا نیزہ تھا جو کہ رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی دور نکل گیا تھا، اپنی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ غزال اور سفینہ ادھر دیکھنے لگے۔ ہینڈرسن کچھ فاصلے پر نظر آیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے ہاتھ ہلا کر بولا، اوہ ہو، یہاں تم لوگ ہو۔ ہیلو مسٹر غزال۔ ہیلو سفینہ۔ نیزہ تم نے پھینکا تھا؟ سفینہ نے پوچھا۔ ہاں، ادھر جھاڑیاں ہل رہی تھی، میں نے سمجھا کوئی جانور ہے۔ میرا نیزہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اگر اس سے کوئی زخمی ہو جاتا تو؟ سفینہ گڑگڑائی۔ صرف زخمی نہیں ڈی، اگر کوئی اس کی زد میں آ جاتا تو ہلاک بھی ہو سکتا تھا۔ تم صرف زخمی ہونے کی بات کر رہی ہو، اور اس کے بعد تم جانتے ہو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں، حادثے اسی طرح سے ہوتے ہیں، اور پھر جنگل کا قانون۔ تمہارا کیا خیال ہے مسٹر غزال؟ یہ نیزہ تمہاری کھوپڑی ایسے توڑ سکتا تھا، پھر وہ کبھی نہ جڑتی، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہوتا؟ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اور آئندہ بھی اگر ایسا ہوا تو جان بوجھ کر نہیں ہوگا۔ میرا شاید نیزہ کہیں دور نکل گیا ہے۔ ہینڈرسن لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر سفینہ نے کہا، واقعی حادثے اس طرح سے ہوتے ہیں، اور کوئی حادثہ ہونا چاہیے، بہت جلد ہونا چاہیے۔ اس نے خود ہی مجھے یہ راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ مسکرائی اور پھر ہنس پڑی۔ کیوں غزال، حادثے ہوتے ہیں نا؟ غزال ششدر سا رہ گیا۔ سفینہ کا لہجہ بے حد شفاف تھا۔ گارسا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شردھارنی نوجوان نے کہا، جو نقصان تم نے کیا ہے اسے تم ہی پورا کرو گے۔ یہ سب تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے جنگل ہے۔ تم یہاں داخل ہوئے، تم نے ہم پر گولیاں چلائیں، تمہیں یہ سزا بھگتنی ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی وقت ایک بوڑھا شردھارنی نوجوان کے پاس آیا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ روز سکندر نے سراتو کا شانہ دبایا تھا۔ شر میں سن رہا ہوں، سراتو نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ شردھارنی نوجوان نے گردن ہلائی اور بوڑھے شردھارنی سے کچھ کہا، جسے سن کر بوڑھا چلا گیا۔ نوجوان پھر گارسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بوڑھے ڈاکٹر کو 2 انسانی ہاتھ درکار ہیں، ابھی اور اسی وقت۔ اگر تم یہ کارروائی دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ آپریشن دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ لعنت ہو تم پر، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ گارسا گڑگڑایا۔ تم میں سے ایک بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو کچھ وقت کی زندگی پا سکتے ہو، اس کی شرط یہی ہے کہ خاموشی سے وقت گزارو اور سرکشی نہ کرو، ورنہ ایرش کا حکم ہے تم سب کی پیمائش کر لی جائے۔ ایرش ہمارا سردار ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دیوانہ کیا کہہ رہا ہے؟ رو سکندر، سنا تم نے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں چند کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح کے فرض کرو اگر کسی شردھارنی نوجوان کو ایک آنکھ کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق تمہارے آدمی کی ایک آنکھ نکال لی جائے گی اور اس شردھارنی کو لگا دی جائے گی، دوسری آنکھ بچ گئی نا؟ چلو میں تمہیں یہ آزادی دیتا ہوں، جس شخص نے کسی شردھارنی جوان کی ضرورت پوری ہو گئی اسے آزادی دی جائے گی، نہ صرف آزادی بلکہ اسے ایک گھوڑا بھی دیا جائے گا، وہ جہاں چاہے گا جا سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اسی وقت بوڑھا آدمی آگے پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں لچکدار سی لکڑی تھی۔ وہ آ گیا۔ شیر سراتو نے
رو کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ رو سکندر نے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے 2 بازوؤں کی ضرورت ہے۔ شردانی بولا، وہ ناپ لے آئے۔ اب وہ ناپ لایا ہے۔ سراتو کا کہنا درست تھا۔ بوڑھے کی نظریں ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھی، پھر وہ گارسا کے ایک ساتھی کی طرف بڑھا جس کا نام ایسٹر تھا۔ اس نے لکڑی ایسٹر کے بازو میں لگائی اور پھر زور سے بولا، ہمیں اس کے بازو درکار ہیں۔ شردانی نوجوان نے ایسٹر کی طرف اشارہ کر کے بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے گارسا نے آگے بڑھ کر شردانی نوجوان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شردانی جوان کے ایک گونسے نے گارسا کو زمین چٹا دی تھی۔ پھر وہ گڑائی ہوئی آواز میں بولا، تمہارے چاروں طرف رائفلیں تنی ہوئی ہیں۔ جہاں تم قید کیا گئے ہو وہاں بھی تمہاری نگرانی رائفل کے نالوں سے کی جا رہی ہے، اور جہاں سے گزر کر آئے ہو وہاں بھی رائفل برادر تمہاری نگرانی کرتے رہے ہیں۔ انہیں ہدایت ہے کہ تمہاری کسی سرکشی کو معاف نہ کیا جائے۔ میں صرف انگلی اٹھاؤں گا اور تم سب زمین پر تڑپتے نظر آؤ گے۔ ہمارا مقصد اسی طرح بھی پورا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اعضاء کو ذخیرہ کرنے کا بھی معقول بندوبست ہے۔ اگر تم سب کو بیک وقت ہلاک کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ تم نقصان میں رہو گے۔ پہلے پروگرام کے تحت تم میں سے کچھ زندہ بچ سکتے ہیں، دوسری شکل میں ہم تمہیں ہلاک کر محفوظ کر لیں گے اور تمہارے ضروری اعضاء کو استعمال کر باقی اعضاء پھینک دیے جائیں گے۔ فیصلہ کر لو۔ سب کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اچانک ہی ایسٹر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور فضا میں پرواز کرتا ہوا دور نکل گیا۔ پھر اس نے دوسری چھلانگ لگائی اور احاطے کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ شردانی نوجوان نے ہاتھ اٹھایا اور فائر کی آواز ابھری اور ایسٹر کے سینے میں سوراخ ہو گیا۔ اس کا بدن احاطے کے دروازے کے پاس پھڑکنے لگا۔ چند شردانی جوان آگے بڑھے اور ایسٹر کے خون اگلتے بدن کو اٹھا کر واپس اسی جگہ لے آئے جہاں مکروہہ بوڑھا موجود تھا۔ گارسا زمین پر بیٹھ گیا اور شدید دہشت کے اثار اس کے چہرے پر منجمد ہو گئے۔ باقی لوگ پتھرا گئے تھے، بس ان کے جسموں میں ہلکی ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی۔ اس کے بعد کے مناظر نہایت دہشت ناک تھے۔ ایسٹر کی موت کا انتظار بھی نہیں کیا گیا تھا اور اسے لکڑی کے ایک عجیب سے فریم میں باندھ دیا گیا۔ بوڑھے ڈاکٹر نے اس کی اوپری لباس اتار کر اس کے بازو برہنہ کر دیے۔ لکڑی سے ناپ کر ایک چاقو سے نشان لگایا اور 2 جوان ایک چمکتا ہوا تیز دھار وزنی کھانڈا لے آئے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے انہیں نشان دکھایا اور کھانڈا دوبارہ بلند ہوا۔ گارسا کی دہشتناک چیخ فضا میں ابھری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیے تھے۔ ایسٹر کے دونوں بازو علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ اس تکلیف سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا۔ شردانی نوجوان نے کہا، اس کے دونوں بازو کٹ جاتے لیکن یہ زندہ رہتا، ہم اس کا بھی علاج کرتے اور تم دیکھتے کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا، اور تم سب کو آگاہ کیا تھا کہ تمہیں تعاون کرنا ہوگا اور تعاون نہ کرنے والے کا انجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ دونوں بازو ایک شردانی کے کس طرح سے کام آتے ہیں۔ کون یہ آپریشن دیکھنا چاہتا ہے؟ میں اچانک رو سکندر نے کہا اور سب چونک کر رو کو دیکھنے لگے۔ باقی لوگوں کو واپس چھوڑاؤ، میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ سرکشی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم میں سے جو بھی مرنا چاہے گا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جاؤ، سب کو لے جاؤ۔ پروفیسر گوری اور بھرت چندر کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اچانک رو کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وحشتناک منظر دیکھنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے اعصاب ساتھ چھوڑ رہے تھے اور رو یہ آپریشن دیکھنا چاہتا تھا۔ شردانی نوجوانوں کا ایک گروہ ان کے گرد پھیل گیا۔ گارسا نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ایک طرف لڑک گیا۔ بہرحال اس کے 2 ساتھیوں نے کسی نہ کسی طرح سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور لڑکتے ہوئے باہر نکل آئے۔ قید خانے تک کا سفر انتہائی مشکل ثابت ہوا تھا۔ قید خانے میں آ کر کسی میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ وہ بیٹھ سکتا۔ وہ سب زمین پر چت لیٹ گئے تھے۔ پروفیسر گوری نے اچانک گارسا کی سسکیاں سنی اور پھر وہ زور زور سے رونے لگا۔ یہ سفر ابتدائی سے میرے لیے منحوس رہا۔ خدا غارت کرے، خدا غارت کرے سب کو، خدا غارت کرے اس وقت کو جب میں نے اس منحوس نوادر خانے میں قدم رکھا تھا۔ وہ خود کو سنبھالو گارسا، ہمت سے کام لو، پروفیسر نے آہستہ سے کہا۔ ایک تھپڑ دوں گا منہ پر، گردن ٹوٹ جائے گی۔ ہمت سے کام لو، کہاں سے لاؤں ہمت؟ ایسٹر جیتا جاگتا ہمارے ساتھ گیا تھا، اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہمت سے کام لینا ضروری ہے۔ حواس کھو بیٹھے تو کتے کی موت مرنا پڑے گا۔ جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر حرف بہ حرف عمل کریں گے۔ اس کا مظاہرہ تو دیکھ چکے ہو۔ پروفیسر، میرے دوست، میرے بھائی، کچھ کرو، کوئی ترکیب کرو۔ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پاؤں، ارے باپ رے باپ، اگر ان میں سے کوئی چیز ان کے نام کی ہوئی تو دوسری صورت میں ہم وقت سے پہلے مر جائیں گے۔ پروفیسر نے کہا، نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، غلطی ہو گئی۔ یہ منحوس جنگل، کچھ کرو میرے بھائی، میرے دوست،
گارسا نے پروفیسر کے پاؤں پکڑ لیے. ہمیں آخری وقت تک سمجھداری سے کام لینا ہوگا. کوئی بھی لمحہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے. اگر تم اس طرح سے بدحواس ہوگے تو آن کی آن میں فنا کر دیے جائیں گے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ درندے ہیں، انسانوں کی شکل میں درندے. انہیں کسی کو ہلاک کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اللہ کی پناہ، اس نے ہونٹ بیچ لیے. بھرت چندر نے آہستہ سے پروفیسر گوری سے کہا، اس کتے نے راج دیو کی نوادرگاہ کے معصوم ملازم کو ہلاک کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا. خاموش رہنے کا وقت ہے بھرت، ہم لوگ شدید مشکل کا شکار ہیں. پروفیسر گوری نے کہا، تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ زور سے بات کرو. میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں. میں زندگی کا یقین کرنا چاہتا ہوں. پلیز زور سے بولو. ہم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. ایک ایک کر کر سب مارے جائیں گے. کیا زندہ رہنے کے کچھ امکانات ہیں؟ گارسا نے کہا، یہ روح کو کیا سوجی ان حالات میں بھی اس کے اندر تحقیق کی حس زندہ رہی؟ بھرت چندر نے کہا، ہرگز نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ زیرک ہے. ضرور کوئی ترکیب آئی ہوگی اس کے ذہن میں. پروفیسر گوری نے گہری سانس لے کر کہا. شردھانی جوان روح سکندر کو ساتھ لیے ایک جگہ پہنچ گیا جہاں ویسے ہی ایک سائبان کے نیچے ایک شردھانی جوان بے ہوش پڑا تھا. بوڑھا شخص 2 آدمیوں کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا. اس کے پاس چند برتن، چند شیشے اور ایسی نہ جانے کیا کیا اشیاء رکھی تھیں. شردھانی جوان وہاں رک گیا. خاموشی سے دیکھتے رہو. میں نے تمہارے ہسپتالوں میں بڑے بڑے آپریشن دیکھے ہیں، جدید ترین مشینیں دیکھی ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اتنے کامیاب آپریشن تم نے ان مشینوں کے ذریعے نہ دیکھے ہوں گے. روح نے کوئی جواب نہ دیا. وہ بوڑھے کو مصروف دیکھ رہا تھا. بے ہوش پڑے ہوئے شردھانی جوان کے دونوں ہاتھ شانوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے. شردھانی جوان نے کہا، تمہاری رائفلوں کی گولیوں نے اس کے دونوں بازو چکنا چور کر دیے. اس کے دونوں بازو فوری طور پر کاٹ دیے گئے، ورنہ باقی بدن اس سے متاثر ہو جاتا. دیکھو، یہ بوڑھا بریک بریک نلکیاں اس زخمی کے بازوؤں میں اتار رہا ہے. یہ نلکیاں زمین میں اگنے والی گھاس سے نکالی گئی ہیں. تمہیں بدن میں پھیلی ہوئی لاکھوں رگوں کا نظام عمل معلوم ہوگا. یہ نسیں ٹوٹتی جڑتی رہتی ہیں. اس عمل کو تم قدرتی شکل میں دیکھ رہے ہو. ان نلکیوں کو ان تمام رگوں میں پیوست کیا جا رہا ہے تاکہ نسوں کا عمل جاری ہو جائے اور وہ خون کی روانی جاری کر سکے. ابھی اس شخص کا خون روک دیا گیا ہے تاکہ وہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، لیکن یہ نلکیاں ان رگوں میں پیوست کر کے ہمارا یہ ڈاکٹر اپنے ہونٹوں سے ساکفن کا عمل کرے گا اور خون پھر سے جاری ہو جائے. اس طرح دیکھو، بوڑھا اپنا کام مکمل کر چکا ہے. کیا یہ بدن کی تمام نسوں کے بارے میں جانتا ہے؟ روح نے حیرت سے پوچھا. صرف نسوں کے بارے میں نہیں، اسے ایک ایک گدو کے، ایک ایک خلیے کے بارے میں معلوم ہے، ایک ایک ہڈی کی ساخت کے بارے میں معلوم ہے. تمہارے ہاں کسی ایک موضوع پر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹرز بھی اپنے شعبہ کے مکمل قوائف سے واقف نہیں ہوتے، لیکن یہ تمہارے بدن میں کسی بھی اضافی شے کے بارے میں صرف تمہارا بدن ٹٹول کر بتا سکتے ہیں، اسے درست کر سکتے ہیں. روز کے اندر گہری گہری سانسیں لینے لگا. وہ واقعی حیران رہ گیا تھا. بوڑھے نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے سرے صاف کیے اور چمڑے کی ایک بوتل سے ایک بے رنگ سیال نکال کر بازوؤں کے سروں پر مال دیا. پھر وہ باریک لکڑی کی نلکیاں ان کٹے ہوئے بازوؤں میں پیوست کرنے لگا. یہ جادوئی عمل ہی معلوم ہو رہا تھا. بوڑھا مہارت سے اپنا کام کرتا رہا. شردھانی جوان نے کہا، ان بازوؤں میں جو نلکیاں پیوست کی گئی ہیں وہ ان نلکیوں سے ذرا پتلی ہیں. اس طرح سے یہ دونوں نلکیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور ان کے درمیان خون کا عمل جاری ہو جائے گا. لیکن کیا یہ نسوں میں چبھی رہیں گی؟ نہیں. جو ہی دوران خون جاری ہوگا، نسیں ایک دوسرے کو قبول کر لیں گی. یہ لکڑیاں اسی وقت گلنا شروع ہو جائیں گی. 24 گھنٹے کے بعد ان کا وجود نہ ہوگا. ایک اور بات. ہاں پوچھو. خون کے گروپ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خود دیکھ لو. شردھانی جوان نے کہا. روح نے دیکھا کہ بوڑھے نے دونوں کٹے ہوئے بازو الٹے لٹکا دیے تھے اور وہ نلکیاں خون اگلنے لگی تھیں جو لٹکائے ہوئے بازو میں پیوست تھی. شردھانی جوان بولا، جو سیال ان بازوؤں پر لگایا گیا تھا، اس سیال کی آن میں رگوں میں جمے ہوئے خون کو پگھلا دیا ہے. اب پہلے سے موجود خون کا ایک ایک قطرہ ان رگوں سے بہہ جائے گا اور وہ خون سے خالی ہو جائیں گی. اس کے بعد جو خون ان میں دوڑے گا وہ اس شردھانی جوان کا ہوگا. میرے خدا! روح نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا. یہ سادہ لو بوڑھا یہ سب کچھ جانتا ہے؟ شردھانی جوان فخریہ انداز میں مسکرایا. یہ کام اس کے آباء و اجداد بھی کرتے تھے. اس کی اولادیں بھی یہی کریں گی. تمہارے اسپیشلسٹ اس کے تجربے کے سامنے نو موز ہیں. آڈاؤ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا. یہ سب کچھ کراہت آمیز تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ ناقابل فراموش تھا. روح اس میں دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکتا تھا. شردھانی جوان ہر پیچیدہ کام کی تشریح کرنا جانتا تھا. بوڑھے نے ایک کھول میں بند ہلکے سرخ سیاہ کا لیپ کٹے ہوئے بازوؤں پر کیا تو شردھانی جوان نے کہا، یہ پلیٹلیٹس ہیں، خون کے سرخ ذرات جو خلیوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. انہیں خون سے جدا کرنے کا عمل بہت مشکل ہے، لیکن اس شردھانی سرجن کے اجداد یہ سب کچھ نہ جانے کب سے کرتے آئے ہیں. روح سکندر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اس نے بازوؤں کو جوڑنے کا پورا عمل دیکھا تھا اور بے حد متاثر ہوا تھا.
انسان پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں بھی ذہین تھا، نہ ہوتا تو اس دور سے نکل کر یہاں تک کیسے پہنچتا۔ روز سکندر عجیب نظروں سے اس شیردانی نوجوان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کے کہا، یہ شخص ان بازوں کا استعمال کب تک کرے گا؟ اس میں کافی وقت لگے گا مگر اس کی کمی پوری ہو گئی۔ اس طرح سے ہر عضو کی کمی دوسرے عضو سے پوری ہو جائے گی، یہاں تک کہ آنکھوں کا آپریشن بھی اس طرح سے کیا جائے گا۔ میں بہت اہم بات سوچ رہا ہوں، روز سکندر نے کہا۔ کیا؟ سنو شیردانی جوان، ہم تمہارے قیدی ہیں، تم ہمیں ہمارا مستقبل بتا چکے ہو۔ میں جانتا ہوں جو سلوک اس شخص کے ساتھ ہوا جو زندگی کھو چکا ہے، وہی ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ کچھ اپنی کمی کے ساتھ زندہ درگور ہو جائیں گے، کچھ زندہ رہنا پسند کریں گے، یہ دوسری بات ہے، مگر جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے وہ میری اس طویل زندگی کا سب سے انوکھا عمل ہے۔ ہم اپنی زبان میں تمہیں سوبارہ کا وحشی کہتے ہیں، تم نے وحشت خیزی کی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ہم ان جنگلوں پر پرامن سفر کر رہے تھے کہ تم نے ہم پر حملے کیے اور ہمیں اپنی بقا کے لیے جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ آغاز ہم نے نہیں کیا، اس لیے اصولی طور پر ہم بے قصور ہیں۔ تم ہمارے اعضاء کے اصول کو انتقام کہتے ہو، ہم اسے وحشت خیزی تصور کرتے ہیں۔ ہم ان جنگلوں میں پرامن سفر کر رہے تھے، تم نے ہم پر حملے کیے اور ہمیں اپنی بقا کے لیے جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ آغاز ہم نے نہیں کیا تھا، اس لیے اصولی طور پر ہم بے قصور ہیں۔ تم ہمارے اعضاء کے اصول کو انتقام کہتے ہو، ہم اسے وحشت خیزی تصور کرتے ہیں۔ ہم تمہارے ہاتھوں مجموعہ ہیں، مگر میرے لیے ان جنگلوں میں سب سے زیادہ حیرت ناک تم ہو۔ میں شیردانی جوان نے چونک کر کہا، تمہارا کوئی نام تو ہوگا؟ ہاں، میرا نام ہڑبنڈا ہے۔ ہمارے سردار کا نام ایلش ہے، میں نائب سردار ہوں۔ میرا نام راؤ سکندر ہے۔ تو مسٹر ہڑبنڈا، تم کسی بھی طور پر اپنے دوسرے وحشی ساتھیوں سے مختلف نہیں ہو، لیکن اس وقت میں حیران رہ گیا جب پہلے تم نے اردو میں اور پھر ہمارے لیڈر گارسا سے انگریزی میں بات کی۔ رہی سی کسر تم نے اس وقت پوری کر دی۔ میڈیکل سائنس اور قدیم تہذیب کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کر کر تم نے مجھے ششدر سا کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ تم کسی طرح سے جدید دنیا میں چلے گئے ہو، وہاں تم نے تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا ہر شعبے سے علم اور طریق انسانیت کے بارے میں یہ اہم ترین معلومات کسی محقق ہی کا کارنامہ معلوم ہوتی ہے۔ تم نے جدید اور مہذب دنیا سے یہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد ان جنگلوں کی زندگی کیوں اپنائی؟ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے، کیونکہ تہذیب تو انسان کو بہت سی چیزیں دے دیتی ہے۔ تم میڈیکل سائنس کے بارے میں اتنی شاندار معلومات رکھتے ہو اور شاید قدیم دنیا کے بارے میں بھی تمہیں بہت بڑی تفصیلات معلوم ہیں، پھر تم نے اپنے آپ کو ان جنگلوں کی زندگی میں واپس لانا کیوں بہتر سمجھا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں مسٹر ہربنڈا جو مجھے تمہارے سلسلے میں شدید پریشان کرتی ہیں، بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دو، اس سے زیادہ میں تم سے اور کوئی رعایت نہیں مانگوں گا۔ ہربنڈا گہری نگاہوں سے روز سکندر کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، پھر اس نے رو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ جو کچھ تم نے کہا اس میں کچھ سچائیاں بھی ہیں، لیکن جو فیصلہ سردار ایرش نے کیا اسے انحراف ناممکن ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، تمہارے ان سوالات کا جواب میرے لیے ضروری ہو گیا۔ ویسے ایک بات پر مجھے بھی حیرت ہے مسٹر سکندر، ہربنڈا نے احاطے سے واپس نکلتے ہوئے کہا۔ کس بات پر؟ سکندر نے سوال کیا۔ تم نے کہا تھا تمہارا لیڈر وہ سفید فام ہے جس کا نام تم گارسا لیتے ہو، لیکن میں نے اس میں کوئی لیڈرشپ نہیں دیکھی۔ وہ ایک عام آدمی ہے جو ہر بات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تجسس بھی نہیں ہے، کوئی ایسی خوبی بھی نہیں ہے اس میں جس کے تحت اسے لیڈر سمجھا جائے، جبکہ اس کے برعکس تم میں لیڈرشپ کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ خیر یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، آؤ وہ جگہ میری رہائش گاہ ہے، وہاں بیٹھیں گے، میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا۔ کیا تم فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتے؟ نہیں مسٹر ہربنڈا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہربنڈا اپنے احاطے کے ایک گوشے میں جا بیٹھا، پھر اس نے راؤ سکندر کی ہاتھ تیر مدارت کے لیے کچھ انتظامات کیے۔ اس وقت وہ ایک مہذب انسان نظر آ رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے کی نسبت اس کی وحشت خیزی کسی بھی طرح سے دوسرے شیردانیوں سے کم نہیں تھی۔ یہ خاطر مدار لکڑی کے برتنوں میں ایک گرم سیال کی صورت میں کی گئی تھی، جس کے ساتھ کچھ پھل بھی مہیا کیے گئے تھے۔ راؤ سکندر نے کہا، یہ گرم سیال کیا چیز ہے؟ پانی، شہد اور ایک خاص قسم کی گھاس کا میزہ ہے جو تمہاری دنیا میں پائی جانے والی چائے کی پتی سے کئی زیادہ لذیذ اور فرحت بخش ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ ہربنڈا نے جواب دیا اور راؤ سکندر نے شکریہ ادا کر کے اس مشروب کا ایک گھونٹ لے لیا۔ ہربنڈا خود بھی مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا، اس کی آنکھیں ایک خوابناک کیفیت اختیار کر گئی۔ تب اس نے کہا، بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی کہ تم یوں سمجھ رہے ہو کہ میں بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ مجھے دنیا کے بارے میں بہت کم معلومات تھی، انہی جنگلوں میں اپنی آبادیوں میں رہتا تھا۔ مجھے وہ لوگ بھی یاد ہے جن کی تعداد تمہاری مانند 10-12 تھی اور جن کا انداز بھی تم جیسا ہی تھا۔ سوبارہ کے مشرقی پہاڑی علاقوں میں ہماری چھوٹی سی بستی آباد تھی، وہ لوگ کہیں سے گرفتار کر کر لائے گئے تھے۔ شیردانیوں کا طریقہ زندگی یہی رہا ہے جو تم آج دیکھ رہے ہو۔ گرفتار شدگان کو قید کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ بہت چلاک تھے، انہوں نے شیردانی سردار کے بیٹے کو کسی طرح اپنے قابو میں کر یرغمال بنا لیا تھا اور اس کے بعد اس قید سے نجات حاصل کر لی۔ سردار کا بیٹا
میں تھا۔ اپنی عمر کے بارے میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں، یہ سب کچھ مجھے یاد رہا۔ اس طرح سے یاد رہا کہ یہاں کے راستے بھی میرے لیے اجنبی نہ تھے۔ مجھے یرغمال بنانے والوں نے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ مہذب آبادی میں داخل نہ ہو گئے، جبکہ شردانی سردار ہمارا تعاقب کرتا رہا تھا، لیکن اس نے صرف اس لیے ان پر حملہ نہ کیا ہے کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن مجھے یرغمال بنا کر لانے والا شخص مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا اور اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال کر مجھے لے کر فرار ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کے لیے میرے دل میں کچھ خاص جذبے پیدا ہو چکے تھے۔ بعد میں دوسرے لوگوں کا کیا ہوا مجھے علم نہیں، لیکن میں اس شخص کے قبضے میں کافی دن تک افسردہ رہا۔ جدید دنیا کی دلچسپیاں میرے لیے باعث کشش تھی، لیکن اپنا گھر، اپنی ماں، اپنا باپ مجھے بہت یاد آتے تھے، اور یہ یادیں ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ پس منظر میں چلی گئی تھی اور میں پس منظر میں کھو گیا تھا۔ اس شخص نے میرے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دولت مند آدمی تھا اور بے اولاد بھی تھا، چنانچہ اس نے ایک جنگلی لڑکے کو اپنی اولاد کی حیثیت سے پرورش کیا، اسے ان تمام علوم سے نوازا جو مہذب دنیا کے علوم تھے، اور میری دلچسپیاں مجھے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر چکی تھی۔ میرا قبیلہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، گو کہ اس کی یادیں میرے دل میں زندہ تھی، لیکن مہذب دنیا کے تمام نقوش میں اپنے ذہن میں جذب کر رہا تھا، اور یہ میری تجسس پسند فطرت ہی تھی کہ میں ہر شے کو سمجھ لینا چاہتا تھا، ہر چیز کو اس کی گہرائیوں تک تلاش کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس شعبے کی طرف میرا گزر ہوا میں نے اس کے بارے میں آخری حد تک معلومات حاصل کر لیں۔ ہر چند کے لفظ آخر بے معنی ہے، شاید یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آگے اور آگے بہت کچھ ہے، لیکن جس حد تک میرے ذہن میں یہ دنیا سما سکی میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، اور یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا، پھر وہ شخص مر گیا جو مجھے اغوا کر لایا تھا۔ اس کا خاندان ختم ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد مجھے اپنا گھر یاد آ گیا۔ جب وہ سب مجھے یاد آیا جو پہاڑوں میں، جنگلوں میں جانوروں کی مانند رہتے تھے، تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس وقت میرے دل میں محبت کے جذبے نہیں پروان چڑھے تھے، بلکہ میں صرف یہ سوچتا رہا تھا کہ انسانوں میں اتنی تفریق کیوں ہے۔ وہ جو جنگل میں جانوروں کی مانند رہتے ہیں، اور یہ جنہوں نے اپنے لیے اس زندگی کی ہر آسائش فراہم کر لی ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بہت سے تجربے کیے اور بہت سے مشاہدے کیے، اپنے ان سوالات کے جوابات خود سے مانگے، اور بہت سے جواب مجھے مل گئے۔ انسان خود پسند ہے، اپنے جیسوں کے لیے دل میں کوئی درد نہیں رکھتا۔ خود اس کی اس جدید دنیا میں بہت سے جنگلی انسانوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی پرآسائش آبادیوں میں رہنے والوں کے دوست نہیں تو جنگل میں جانوروں کی مانند زندگی گزارنے والوں پر کیا توجہ دیں گے؟ تب میرے دل میں اپنے قبیلے کے لوگوں کا درد پیدا ہو گیا۔ یہ جنگل میرے ہیں، میں ان پہاڑوں میں پیدا ہوا ہوں، ان سے دور اس مہذب جنگل میں زندگی کیوں گزاروں؟ اور میں نے اپنی دنیا تلاش کی اور واپس چل پڑا۔ سپارہ کی آخری بستی سے گزر کر میں جنگلوں میں داخل ہو گیا۔ بالآخر میں نے اپنوں کو تلاش کر لیا۔ وہ نہ رہے تھے جنہیں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت میں مر چکے تھے، لیکن میرا قبیلہ مجھے پہچان گیا، اس نے مجھے قبول کر لیا۔ سردار ایرش کی سرداری تھی، جنگل کی زندگی جوں کی توں تھی۔ ایرش ڈاکے ڈالتا تھا، وہ اپنے گروہ کے ساتھ جنگلوں سے گزرنے والوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ ہم نے ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا، اور یہ ہتھیار بھی ہمیں مہذب آبادیوں سے حاصل ہوئے تھے۔ پہلے یہ ان پر ہی استعمال ہوئے، بعد میں دفتر یہ سلسلہ گفتگو رک گیا۔ کچھ بھاگ دوڑ کی آواز سبری۔ روز سکندر اور ہربنڈا چونک پڑے، پھر اچانک ہربنڈا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید تمہارے آزاد ساتھیوں نے بستی پر حملہ کر دیا ہے، اس نے کہا، اور برق رفتاری سے دوڑتا چلا گیا۔ روز سکندر کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کرنل فیروز کو ہوش آ گیا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ چند لمحات ذہن ساتھ نہ دے سکا، لیکن اس کے بعد سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے وحشت زدہ سے انداز میں جسم کو جنبش دی اور اس کے حلق سے کراہ سی نکل گئی۔ بدن کے بہت سے حصے شدید درد کا شکار تھے۔ اگر فوج کی پرمشقت زندگی نہ گزار چکا ہوتا تو شاید اس حالت میں ہل بھی نہ سکتا تھا، لیکن نامساعد حالات میں خود کو سنبھالنے کی خاصی تربیت لے چکا تھا، اس لیے بہت جلد قوت ارادی اٹھ کر آئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں قندیل کو تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد اسے احساس ہوا کہ صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے بیہوش کیا گیا تھا، بلکہ تحت نگاہ اسے وہ ماحول نظر نہیں آیا تھا۔ یہاں تو کھردری نامہموار چٹانوں کا ایک جنگل آباد تھا، جن کے رکنوں سے خود رو جھاڑیاں جھانک رہی تھی۔ توہ اور ناگ پھنی کے پودے اگے ہوئے تھے، جن کے گرد حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ وہ خود بھی ایک چٹان پر پڑا تھا جو وسیع اور مسطح تھی، اور اس کے بدن کے کئی حصوں کا درد اسی چٹان میں ابلے ہوئے پتھروں کا عطیہ تھا۔ کرنل چٹان پر بیٹھا اس وحشتناک ماحول کو دیکھتا رہا۔ بڑے بڑے سیاہ بچھو ڈنک اٹھائے چٹانوں کے رکنوں سے آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ دوسرے حشرات الارض میں گرگٹ نما بس
खुपरों की तादाद ज़्यादा थी जो सांप से ज़्यादा जहरीले होते हैं। अलबत्ता सांप नजर नहीं आए थे। इस सिलसिले में कर्नल को एक रवायत याद आ गई जहाँ पहाड़ी बिच्छू की मुमलिकत होती है, सांप वहाँ से दूर भाग आते हैं क्योंकि ये बिच्छू इन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। मगर कंदील कहाँ है? इस वहशतनाक ख्याल ने कर्नल को मुस्तरब कर दिया। वो चट्टान पर खड़ा हो गया। उसकी नजरें दूर तक का जायजा लेने लगी, मगर यहाँ जहाँ दरों में ये हशरातुल अर्ज थे, यहाँ वो खुद। जहाँ तक निगाह काम करती थी और कोई वजूद नजर नहीं आता था, वो देर तक शदीद वहशत का शिकार रहा। फिर थके थके अंदाज में चट्टान पर बैठ गया। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, दिमाग साथ नहीं दे रहा था। गुजरे हुए वाक़यात की रेल चलने लगी। दो पहाड़ियों के दरमियान होनहाक रात, फिर दूसरी पहाड़ी कंदील की गिरफ्तारी, उसका बेकाबू हो जाना, जंग करना और फिर वहशियों का शिकार हो जाना। वो कंदील के दुश्मन थे और अब कंदील उनकी कैदी है। मगर ये सब कुछ क्या है? इसके आगाज क्या है और अंजाम क्या है? कयास भी ना किया जा सकता था। वो सब तो एक अनोखे तिलिस्म का शिकार हुए थे, वरना मुहज़्ज़ब दुनिया के इंसानों का इस तरह से इन वीरानों में आग घुसना नाकाबिले यकीन था। ये सब एक बेजुबाज कार्रवाई थी। कौन यहाँ आकर क्या खो चुका था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ना था। गारसा खजाने के चक्कर में दीवाना हो गया था। राज और मुहिम जोई के शौक में आ गए थे। प्रोफेसर गौरी भरत चंद्र अपनी दिलचस्पी के चक्कर में आ गए थे और खुद गजाल कर्नल के हलक से आग के साथ निकला और इसकी आंखें नमनाक हो गई। अगर मैं खुद भी इस तिलिस्मी माहौल को सच तस्लीम कर लूं तो तुम्हारी जिंदगी के निशान मिलते हैं, मगर तुम कहो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तस्वुर में ही जी रहा था। अगर तुम मिल गए तो कंदील, मैं तुम्हें कंदील कान से दूंगा। मुझे माफ करना बेटे, ये सब कुछ मेरी पहुंच से बाहर था। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। तुम कहाँ हो गजाल? तुम कहाँ हो? मेरे सामने हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। गजाल उसने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी और फिर वो दौड़ने लगा। किसी समत का तयन किए बगैर इसके हलक से तेज आवाजें निकल रही थीं। हशरातुल अर्ज इसके कदमों की दमक से खौफजदा होकर चट्टानों के रखनों में घुसे जा रहे थे। वो मुसलसल दौड़ रहा था। कहीं कहीं वो रुक कर गजाल को आवाजें देने लगता, फिर दौड़ने लगता। कहाँ हो तुम? वहशतनाक चीखें वीरानों में गर्दिश करती नहीं। कर्नल के कदम रुक नहीं रहे थे। वो चारों तरफ चकराता फिर रहा था। वक्त तेजी से गुजरता रहा। फिर शाम के साए चट्टानों में उतर आए। अब ये चट्टानें बड़े बड़े टेलों की शक्लें अख्तियार करती जा रही थीं। तोह और नागफनी की वो झाड़ियां भी अब नजर नहीं आई थी, बल्कि इन टेलों की अकब में दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। और ये दरख्त घने नहीं थे और दूर दूर उगे हुए थे, लेकिन बाहर थोड़ी यहाँ से हरियाली का आगाज हो जाता था। काफी फासले पर एक झील सी नजर आ रही थी जो ज्यादा वसी नहीं थी। इसकी तह कीचड़ से भरी हुई थी। किनारों पर दूर दूर तक घास फैली हुई थी। पानी देखकर कर्नल को शदीद प्यास का एहसास हुआ और झील किनारे जा बैठा। झील की कैफियत क्या थी इसे इसका एहसास नहीं रहा था। उसने चलों में पानी भर भर कर पीना शुरू किया। अपने चेहरे पर डाला काफी पानी हलक से उतार लिया। बदन को एक शदीद सनसनी का एहसास हुआ। वो तकलीफ से चूर था। तहादे निगाह नजर आने वाले इस मैदान को जो बेहद वसी और रीज था, वहशत के आलम में उसने चंद घंटों के अंदर अंदर अबूर कर लिया था, जबकि अगर होशो हवास में होता तो इसे अबूर करने में शायद इसे 2 या 3 दिन ही लग जाते। लेकिन वहशत ने यह सफ़र मुंतसर कर दिया था। अभी उसके ज़हन पर वही वहशत आई थी और वो सही सोच समझ से आ रही था। शानों पर होलनाक दर्द हो रहा था। पूरे बदन में ठेसें सी उठ रही थी। मादे में पानी बढ़ जाने की वजह से बदन में ऐंठन सी शुरू हो गई थी। वह बेशुमार तकलीफों का शिकार हो गया था। फिर इस पर नीम गनूदगी सी तारी होगी। नींद का तो तस्वुर अभी भी नहीं किया जा सकता था। ऐसे आलम में दिमाग का सो जाना ही बेहतर था। दिमाग के सो जाने से इस वक्त कुदरती तभी इमदाद फराहम की थी। इस तरह वो अपनी इस जिस्मानी कैफियत से बेनियाज हो गया था, जो अगर होशो हवास के आलम में होती तो शायद जानलेवा साबित होती। बेहोशी का ये अरसा कितना तवील रहा इसका इसे कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जागा तो आखिरी रात का ढलता हुआ चांद आखिरी मंजिल में दाखिल हुआ था। चारों तरफ फूका आलम था। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो आंखें खोले इस वसी और इस कायनात में अपनी तन्हाइयाँ महसूस कर रहा था। न जाने दिमागी कैफियत को ये इत्तेदाल कहाँ से मिल गया था और दीवानगी के दूसरे मरहले का आगाज नहीं हो पा रहा था। वो उठकर बैठ गया। मायूसी और ख्यालात बदन को नडाल किए दे रहे थे, लेकिन फिर जेल के दूसरे सिरे पर एक मध्यम से रोशनी ने उसके होश और हवास की दुनिया वापस दे दी। रोशनी शायद उसके हवास की वापसी थी, लेकिन हवास की वापसी इस बात का यकीन दिलाती थी कि निगाहों के सामने जो शय है वो बेमानी नहीं है। उसने जोर जोर से गर्दन झटकी। ये रोशनी कैसी है? ज़हन ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वो ज़मीन पर जलती हुई आग है। ज़मीन पर रोशन होने वाली आग इंसानी हाथों की ही रहीने मिन्नत हो सकती है। सो इसे देखना तो चाहिए। जिस्मानी कुव्वत बिल्कुल मफलूज थी। उसने उठने की कोशिश की तो उठ ना सका, लेकिन झील के दूसरे हिस्से तक पहुंचना जरूरी था। इसके लिए उसे इस मुंतसर झील का किनारा अबूर करना था। वो अपने बदन को इस जानिब घसीटने लगा। पाँव जैसे साथ छोड़ चुके थे। हाथों को टका टका कर काफी दूर तक आगे बढ़ा और इसके बाद उठने की कोशिश की तो उठ खड़ा हुआ।
اب وہ ایک ایک قدم کر کے اس روشنی کی طرف بڑھا تھا، اور جب روشنی کے قریب پہنچا تو اسے خوشی ہوئی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سفر اسے صدیوں کا سفر معلوم ہوا تھا۔ روشنی زمین پر سلگتی ہوئی لکڑیوں سے ہو رہی تھی، لیکن یہ لکڑیاں جلانے والا کون تھا؟ ان کی ترتیب بتاتی تھی کہ وہ انسانی ہاتھوں کا ہی کارنامہ ہے، لیکن انسان کرنل فیروز کے ذہن کو جھٹکے لگ رہے تھے اور اس کی دماغی صلاحیتیں واپس آنے لگی تھیں۔ اس نے درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھا جو اس آگ کے عقب میں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ جھنڈ کے دوسری جانب اس نے جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ ایک انسانی وجود ہی تھا، یوگا کے انداز میں آلتی پالتی مارے، دونوں ہاتھ پیشانی سے لگائے، درختوں کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے گھنے سیاہ بال اس کے بدن کے بیشتر حصے کو ڈھکے ہوئے تھے، پیشانی پر ایک پٹی سی بندھی ہوئی تھی، جھکے ہونے کی وجہ سے چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرنل فیروز بوجھل قدموں سے اس کی جانب بڑھ گیا، پھر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ لمبے لمبے بالوں اور جسمانی ساخت سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا وہ کوئی عورت ہے۔ وہ آنکھوں کی تمام تر بینائی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، زبان بار بار خشک ہونٹوں کو تڑ کر رہی تھی۔ کئی بار حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ بمشکل تمام اس کے حلق سے بڑھائی ہوئی آواز نکلی۔ تم کون ہو؟ میری طرف دیکھو، سنو، کون ہو تم؟ جواب دو، کون ہو تم؟ اس کے حلق سے پوری قوت سے آواز نکلی، اور یوگا کے انداز میں بیٹھی ہوئی عورت نے سر اٹھا دیا۔ اس کے چہرے کے نقوش دلکش تھے۔ عمر ایک نوجوان عورت کی تھی، کالی سیاہ آنکھوں میں پراسرار سے چمک لہرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کرنے کو یہ اندازہ آخذ نہ کر سکا۔ عورت اسے گھورتی رہی، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، آرترا شاہ بولانا۔ کرنل فیروز اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ذہن کو دوسرا جھٹکا لگا۔ یہ زبان اس قسم کی تھی جیسی زبان اس نے قندیل کے منہ سے سنی تھی۔ اس کا ذہن اس گتھی کو نہ سلجھا سکا، وہ بے بس نگاہوں سے عورت کو دیکھنے لگا، پھر پریشان کن لہجے میں بولا، میں تمہارے الفاظ نہیں سمجھا۔ اے شاو آر بوشا۔ عورت کی پاٹدار آواز ابھری اور اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ کرنل ساکت اور جامد اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ایسی آنکھیں اس نے قندیل کی بھی دیکھی تھیں۔ پتلیاں غائب ہونے لگیں اور سفید ڈیلے سنہری رنگ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ان آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ پھر اس نے کہا، تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ الفاظ کرنل کی اپنی زبان میں کہے گئے تھے۔ کرنل نے مشینی انداز میں جواب دیا، میں کرنل فیروز ہوں۔ یہاں ان جنگلوں میں کیا کر رہے ہو؟ عورت نے سوال کیا۔ راہ بھٹک چکا ہوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں۔ میری کہانی بہت طویل ہے۔ منتصر سے الفاظ میں بس یہ سمجھ لو کہ ایک مصیبت زدہ ہوں، اپنے بیٹے کو کھو چکا ہوں۔ ایک عجیب و غریب مہم پر نکل آیا تھا۔ عورت خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تمہاری کہانی مجھے معلوم نہیں ہو سکی، کچھ تفصیل بتاؤ۔ کرنل کی زبان پھر مشینی انداز میں چل پڑی۔ اس نے منتصر ترین الفاظ میں اپنی کہانی دہرائی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی قوت ارادی کے تحت نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا سحر زدہ ذہن اس عورت کے احکامات کی تکمیل کرنے میں مصروف ہے۔ زبان ذہن کے زیر اثر ہے۔ عورت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب کرنل خاموش ہو گئے تو اس نے آہستہ سے کہا، پرسکون ہو جاؤ، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرنل فیروز نے اپنے ذہن کو اس غیر مرئی گرفت سے آزاد پایا جو چند لمحات کے لیے اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ عورت کی سیاہ رنگ کی پتلیاں پھر سے نظر آنے لگیں اور اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، اب میری زبان تمہاری سمجھ میں آ سکے گی۔ کرنل خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عورت نے کہا، شاید تم شدید تھکن کا شکار ہو، تم سو جاؤ۔ لوئس ڈی پالو اور اس کے ساتھیوں نے تمام انتظامات کر لیے۔ تمام انتظامات بڑی محنت سے کیے گئے تھے۔ درختوں کے پتوں اور چھال کی مدد سے انہوں نے برتن بنائے تھے جن میں جنگلی پھل محفوظ کر لیے گئے تھے۔ بہت سے جانور شکار کیے گئے، ان کا گوشت خشک کر لیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے بنڈل بنائے گئے اور چھال کی رسی بنا کر ان میں باندھ دیے گئے۔ پانی کے لیے سب سے زیادہ محنت کی گئی تھی۔ درختوں کے موٹے موٹے تنوں کو کھول بنا کر ان میں پانی بھرا گیا تھا۔ حالانکہ راج دیو نے لوئس سے کہا تھا، پانی کے سلسلے میں اس قدر زحمت بیکار ہے پارلو۔ ظاہر ہے ہم لوگ دریا کے کنارے سفر کریں گے اور پانی ہمیں اسی جگہ ملتا رہے گا۔ میں جانتا ہوں راج دیو، مگر جن حالات کا شکار ہو چکا ہوں انہوں نے مجھے دہشت کا شکار کر دیا ہے۔ ہمیں بھوک کے عالم میں جو وقت گزارنا پڑا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ وقت تو ہم نے اس طرح سے گزارا تھا، میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ ہم بھوک پیاس کے عالم میں مر رہے تھے۔ ڈیئر مسٹر راج، میں اپنی غلطی کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا جو میں نے کی ہے۔ مجھے اپنی دنیا میں سب کچھ حاصل تھا، مگر میری دیوانگی نے یہ دن دکھایا ہے۔ تاہم راج دیو کے سمجھانے بجھانے سے پانی کے یہ وزنی برتن کم کر دیے گئے تھے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اب پارلو واپسی کے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس پر عجیب سی کیفیت آئی تھی، یہاں تک کہ ایک صبح وہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ کھڑا کے بنڈل صاحب نے اپنے شانوں پر باندھ لیے تھے۔ اس وزن کی وجہ سے ان کی رفتار بہت سست تھی، لیکن کسی نے بھی اس بوجھ سے تعرض نہ کیا تھا۔ راج دیو اور غزال نے بھی اپنے حصے کا وزن اٹھایا ہوا تھا۔ دریا کے اس انتہائی وسیع اور عریض
پاٹ کے کنارے کنارے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ کئی دن کے بعد راج دیو اور غزال نے اس سے آگے کی جگہ دیکھی تھی۔ پہلے تو یہاں تو پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ ان وسطوں میں پھیل گئے تھے۔ بڑی بڑی چٹانوں نے ان کا راستہ روک کر ان کی قوت کو مفلوج کر دیا تھا، لیکن جو یہ آگے بڑھتے تھے انہیں پانی کے بہاؤ کا صحیح اندازہ ہونے لگا۔ راج دیو اور غزال خاص طور سے پانی کی اس روانی سے متاثر تھے، قدرت کے اس معجزے کا نظارہ کر رہے تھے جس نے انہیں زندہ رکھا تھا، ورنہ اس شدید ترین بہاؤ میں دو نازک انسانی جسموں کا زندہ بچ جانا ایک ناممکن عمل تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں کوئی شدید زخم بھی نہیں آیا تھا، ورنہ جگہ جگہ چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور پانی کا بہاؤ انہیں کسی بھی جگہ کسی چٹان پر پٹک کر ان کے جسموں کو پاش پاش کر سکتا تھا۔ دیر تک راج دیو اور غزال ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے، پھر لوئس نے راج دیو کو آواز دے لی اور راج دیو آگے بڑھ کر لوئس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جو ہی راج دیو آگے بڑھا، سفینہ اپنی جگہ چھوڑ کر غزال کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کے شانوں پر بھی وزن لدا ہوا تھا، لیکن دوسرے لوگوں سے کافی کم تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا، میں اس وزن کو لے کر زیادہ دیر نہ چل سکوں گی، لاؤ یہ بیگ مجھے دے دو۔ غزال نے کہا اور سفینہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ بوجھ تو میں ابھی تم پر نہیں لادنا چاہتی، لیکن میری زندگی کا بوجھ تمہیں ضرور سنبھالنا پڑے گا۔ غزال نے کوئی جواب نہ دیا، وہ گردن غبار کر ہینڈسن کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں اسے نفرت کی آگ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحات کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مس سفینہ، کیا مطلب؟ سفینہ کی مسکراہٹ کا پھول ہو گئی تھی۔ ہینڈسن کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ یہ بتاتی ہے کہ وہ شاید ان جنگلوں میں ہی ہمارا حساب کتاب مکمل کر دے گا۔ غزال نے کہا اور سفینہ کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ چند لمحات خاموش رہی، پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا، میں نے مثلاً اسے ابھی تک زندہ رہنے دیا غزال، ورنہ وہ زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوتا۔ تاہم تم فکر مت کرو، اس کی زندگی بہت منحصر رہ گئی ہے۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئی، میں تو یہ بات بطور مذاق کہی تھی۔ نہیں سفینہ، بالکل نہیں، تمہارے ہاتھوں ہینڈسن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں چوہا ہوں؟ اگر اس نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں خود اسے سبق نہیں دے سکتا؟ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے میں سنبھال لوں گا، تم اطمینان رکھو۔ غزال نے کہا، ویسے وہ اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سفینہ کا ٹائپ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جنونی جذبے رکھتی ہے اور غزال سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی محبت کا جواب محبت میں نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے تو محبوب کے لیے زندگی داؤ پر لگائی تھی اور اس کی تنہائیاں قندیل کی روشنی سے منور رہتی تھی۔ اس کی یاد تو ہر لمحہ غزال کے دل میں کس سکتی تھی، لیکن سفینہ سے انحراف خطرناک ہو سکتا تھا۔ ابھی حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ رہے، چنانچہ اسے ہوشیاری سے کام لینا تھا، ورنہ ضرور کوئی المیہ جنم لیتا۔ وہ ہینڈسن کو بھی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، حالانکہ اس نے اسے پہلی ملاقات میں سمجھایا تھا، لیکن ہینڈسن سفینہ کی اسے یہ گانگت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی کم از کم ذہن کو مصروف رکھنے کا باعث بن گیا تھا اور وقت گزارنے کے لیے برا نہ تھا۔ پورے دن کا سفر ختم ہو گیا۔ جس جگہ رات ہوئی وہاں دریا کا بہاؤ طوفانی تھا، تیز آوازیں ابھر رہی تھیں اور فضا میں ایک گڑگڑاہٹ تھی۔ یہاں روک لو، لوئس نے کہا، ہمیں دریا سے کافی دور ہٹنا ہوگا، ورنہ پانی کا شور کسی کو نہ سونے دے گا۔ رات اگر پرسکون گزر جائے تو دوسری صبح سفر کی رفتار بہتر رہے گی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ صبح کو دریا کا کنارہ پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس جگہ رات ہوئی تھی وہاں رویدگی بہت کم تھی۔ وہ دریا سے اتنی دور نکل آئے کہ پانی کا شور بہت مدھم ہو گیا۔ پھر ایک بڑے ٹیلے کی آڑ میں ڈیرے ڈال دیے گئے۔ کافی وزن ہونے کے باوجود بڑی پامردی سے سفر کیا گیا تھا۔ رفتار تیز رکھی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ خوب آرام کر چکے تھے اس لیے اس سفر نے کسی کو نہ ڈال نہیں کیا تھا۔ بڑی احتیاط سے خوراک کی تقسیم کی گئی اور پھر وہ لوگ اپنی اپنی پسند کی جگہ منتخب کر کر آرام کرنے لیٹ گئے۔ موسم خوشگوار اور خنک تھا، آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا، تیز چاندنی نے ماحول روشن کر دیا تھا، خوشگوار ہواؤں نے اثر دکھایا اور بہت سے لوگ سو گئے۔ غزال کی آنکھوں میں بھی نیند آنے لگی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے نیند کی گوش میں نہ پہنچا تھا کہ کسی آہٹ نے اس کی آنکھ کھول دی۔ اتفاق سے نگاہوں کا جو زاویہ تھا سفینہ اس جگہ تھی۔ چاندنی میں غزال نے اسے بخوبی دیکھا تھا اور پھر وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں روپوش ہو گئی تھی۔ غزال اچھل کر بیٹھ گیا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھرتی سے اس طرف لپکا جدھر سفینہ گم ہوئی تھی۔ یہاں پہنچا تو اس نے سفینہ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کافی فاصلے پر غزال کو ایک اور انسانی وجود نظر آیا اور تیز چاندنی میں غزال نے اسے پہچان لیا، وہ ہینڈسن تھا۔ یہ دونوں دیوانے ضرور کوئی گل کھلائیں گے، غزال نے سوچا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ سفینہ بھی تیزی رفتاری سے ہینڈسن کا تعاقب کر رہی تھی۔
ضرور اس کے ارادے خطرناک تھے۔ غزال کی رفتار تیز ہو گئی، سفینہ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے دوڑنے کی وجہ سے غزال کی سمجھ میں آ گئی، ہینڈسن نگاہوں سے روپوش ہو گیا تھا۔ مجبوراً غزال کو بھی دوڑنا پڑا۔ آگے کس قدر ڈھلان تھی، ان ڈھلانوں میں بڑی بڑی چٹانیں نظر آئی تھیں۔ یہاں پہنچ کر غزال رک گیا، ہینڈسن ان چٹانوں کی آڑ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے سفینہ کو دیکھا جو ایک جگہ رک کر چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی، پھر وہ ایک اونچی چٹان پر کھڑی ہوئی۔ غالباً ہینڈسن اس تعاقب سے واقف ہو گیا تھا، اس نے خود کو سفینہ کی نگاہوں سے روپوش کر لیا تھا۔ کافی دیر اس طرح سے گزر گئی، سفینہ چٹان سے اتر کر ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ اس طرح مزید کچھ وقت گزر گیا۔ غزال نے خود کو سفینہ کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک اونچی چٹان کی آڑ لے لی تھی اور یہاں سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر سفینہ اس تلاش سے مایوس ہو گئی اور غزال نے اسے واپس پلٹتے دیکھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ سفینہ کو سمجھاتا بھی تو کس طرح سے، دونوں پر ہی جنون طاری تھا۔ سفینہ بہت دور نکل گئی، غزال نے خود بھی واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک آہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی چاندی نے ایک انسانی سایہ پیش کیا جس نے چٹان کی بلندی سے غزال پر چھلانگ لگائی تھی۔ روز سکندر ساکت کھڑا رہ گیا، ہر بنڈا احاطے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر کچھ فائروں کی آوازیں ابھری اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ حملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، کون لوگ ہو سکتے ہیں، کیا کرنا فیروز اور مگر وہ کون ہو سکتا ہے، وہ دیوانہ لوئس ہو، اسے کہیں سے ہتھیار مل گیا اور اس نے جنون کے عالم میں اس بستی پر حملہ کر ڈالا ہو، مگر یہ ایک بدترین سانحہ ہوگا۔ ان لوگوں کی تعداد ہی کتنی ہے، مقابلے پر یہ پوری بستی ہے جو انہیں بھون کر رکھ دے گی۔ خوف یہ تھا کہ اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی جو قیدی ہیں۔ سردار ایرش انہیں ایک ہی سمجھتا تھا، جو لوگ اس کے ہاتھ لگ گئے وہ انہیں اپنے ساتھیوں کے نقصان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ لوگ شہرداریوں پر گولیاں چلانے کے مجرم تھے بھی یا نہیں۔ باہر لوگ بھاگ دوڑ جاری تھی لیکن اب گولیاں نہیں چل رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ کھڑا انتظار کرتا رہا، پھر وہ اس احاطے سے باہر نکل گیا۔ شہردانی اپنی زبان میں چہ گویاں کر رہے تھے۔ رو قیدیوں کے احاطے کی طرف چل پڑا، یہاں اسے صورتحال اور خراب نظر آئی۔ بہت سے شہردانی گارڈز اور اس کے ساتھیوں پر بندوقیں تانے کھڑے تھے، ان لوگوں کی حالت خراب تھی۔ شہردانی نے رو کو بھی پہچان لیا اور پھر اسے دھکے دے کر ان کے درمیان پہنچا دیا۔ پروفیسر گولی لپک کر رو کے قریب کھسک آیا۔ کیا ہوا پروفیسر؟ رو نے سوال کیا۔ گارسا کا ایک ساتھی احاطہ کود کر فرار ہو گیا ہے، شہردانی اس کے پیچھے گئے ہیں، یہ اسی کا ہنگامہ ہے۔ ہاں، اسے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا، ان لوگوں نے اس پر گولیاں بھی چلائیں، پتہ نہیں بیچارہ زندہ بچ گیا یا نہیں، پروفیسر نے کہا۔ رو خاموش ہو گیا، صورتحال بے حد مدہوش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گارسا اور اس کے ساتھی بہت خوفزدہ ہو گئے، فطری بات ہی، شہردانی نے ان کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا، بظاہر کوئی امید نہیں تھی۔ رو سکندر احاطے میں ایک امید کے ساتھ رک گیا تھا۔ نوجوان شہردانی اسے کچھ مطلون نظر آ رہا تھا۔ رو کس طرح سے اسے پھانسنے کے چکر میں تھا، لیکن اس ہنگامے نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ گارسا بزدل سا انسان تھا، اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ رو کو دیکھنے کے باوجود وہ اس کے پاس نہیں آ سکا تھا۔ رو خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ سراتو بھی گارسا کے پاس تھا۔ سوری میرے دوست، سوری مسٹر سکندر، میرے اعصاب بیکار ہو گیا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ تمہیں اس قدر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے گارسا، اب زندگی کی کیا امید رہ گئی ہے، اب تو وہ ہمیں بہت جلد ہلاک کر دیں گے۔ کون فرار ہوا ہے؟ رو نے پوچھا۔ مائیکل، اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ بلا بیریوں کے اس گول سے وہ کیسے نکل سکتا تھا؟ اب تک وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوں گے، بیوقوف مائیکل۔ مگر یہاں سب زندگی سے مایوس ہیں، کچھ کرو رو، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ رو نے کوئی جواب نہ دیا، ان حالات میں کوئی اہم کنہ بات کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کہتا، واقعی حالات ناموافق تھے۔ پھر احاطے میں طوفان آ گیا، شہردانی سردار ایرش دوڑتا ہوا اندر آیا، ان لوگوں کو دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ بہت سے شہردانیوں نے ان سب کو جکڑ لیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے، ان کی یہ منتصر آزادی بھی ختم ہو گئی تھی۔ سردار ایرش نے برت چندر اور گارسا کے کچھ ساتھیوں کو لاتیں بھی ماری تھیں، رو کو بھی باندھ دیا گیا، اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاید سراتو نے رو کو مخاطب کیا اور رو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سراتو نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا بات ہے سراتو؟ رو نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد پوچھا۔ نو شاید کچھ نہیں، سراتو نے گردن جھکا لی۔ رو اسے دیکھتا رہا، بیچارہ سراتو تو مفت میں مارا جا رہا تھا، اسے تو خزانے سے دلچسپی تھی ہی نہیں، بس وہ ان لوگوں کی مروت میں یہاں پھنسا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ مائیکل کا انجام کیا ہوا۔ تمام لوگ رات بھر جاگتے تھے، پھر صبح ہو گئی۔ شہردانی اپنی معمولات میں مصروف نظر آئے تھے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت ہوگا کہ رو سکندر نے ہر بنڈا کو احاطے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی نگاہیں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر رو سکندر کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے بال بیٹھ کر اس نے رو سکندر کی بندشیں کھول دیں۔ سوری مائی ڈیئر، مجھے فرصت ہی نہ مل سکی کہ تمہاری خیر گیری کرتا۔
میں تو یہ بھی سوچا تھا شاید ہم اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کے اس شخص کی طرح سے نکل گیا جو ہم لوگوں کے درمیان سے فرار ہو چکا ہے۔ روز سکندر نے اپنی کلائیاں مسلتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر ہربنڈا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری ثقافت کے نقش میرے ذہن میں اس قدر گہرے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں اس اندازے سے نہیں سوچ رہا جس انداز سے دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں۔ میں تمہارے بارے میں مزید تحقیق چاہتا تھا۔ جس شخص نے یہاں سے فرار ہو کر دوسروں کو عذاب میں گرفتار کر دیا ہے، اسے بھی مجرم نہیں گردانتا۔ موت کے خوف نے اسے اس حد تک قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ جو کچھ تم نے اس کے بعد کیا ہے، اس سے بھی مجھے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمہارے اپنے کچھ نظریات ہیں۔ ہربنڈا عجیب سی نگاہوں سے روز سکندر کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں اپنی ضمانت پر تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ان لوگوں کو آزاد کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سردار ایرش انتہا پسند آدمی ہے اور اس کے نظریات مجھ سے ذرا مختلف ہیں۔ باہر توڑیے، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، آؤ یہاں سے نکلتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ابھی مجبوراً سختی ہی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ایرش نارمل نہ ہو جائے۔ روز سکندر نے ایک نگاہ دوسروں کی جانب دیکھا، حالانکہ وہ جس منصوبے پر کام کر رہا تھا اس میں سے مکمل ناکامی ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس بات کے امکانات نہیں رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکے گا، لیکن ہربنڈا بھی اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ چنانچہ ہر لوگوں کے ذہن میں ایک بار پھر امید کی کرن روشن ہوگی۔ اس بار ہربنڈا اسے اپنی رہائش گاہ میں لے آیا، وہی مخصوص طرز کی جھونپڑی جیسی یہاں چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ جھونپڑی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ہربنڈا نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روز سکندر کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے آیا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے لوگوں کو بھی کم از کم خوراک ضرور مل جائے، بلکہ میں تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ کھلوا دوں گا، لیکن پیر بندھے ہی رہیں گے تاکہ ان کے فرار کا خطرہ دور ہو جائے۔ روز سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ براہ کرم کھاؤ، تم مجھے بے حد پسند آئے ہو، میں تمہیں اپنا دوست تصور کرتا ہوں۔ شکریہ ہربنڈا، انسانوں سے نفرت کرنا ہم نے بھی نہیں سیکھا۔ حالانکہ ہماری تمہاری ملاقات عجیب و غریب حالات میں ہوئی ہے، لیکن میں تمہاری عظیم معلومات سے اور تمہاری شخصیت سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ یہاں سے فرار کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ہربنڈا نے ایک مہذب انسان کی طرح کھانے پینے میں روز سکندر کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا، کل ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ بہر طور میں یہاں آیا جیسا کہ میں نے تمہیں ایرش کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سبارا اور دریائے گونڈا کے ساحلی بستیوں میں لوٹ مار کر اپنی بستیوں میں رہنے والوں کا پیٹ بھرتا تھا، لیکن اس کے بعد ہمارا یہ کاروبار بھی ختم ہو گیا تھا۔ پولیس نے بڑے پیمانے پر ریڈ کیا تھا اور ہم لوگوں کو بے شمار انسانوں کا نقصان اٹھانے کے بعد جنگلوں میں پسپا ہونا پڑا تھا اور ہم نے اندرونی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر لیں، اور اب ہمارے پاس ضروریات زندگی حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ گونڈا کی ساحلی بستیاں پولیس کی تحویل میں ہیں اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ننگے بھوکے ہیں، جانوروں، پھلوں اور پتوں پر گزارا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تمہاری مہذب دنیا کی مانند انسان ہی ہیں۔ ہمیں بھی اس دنیا میں انسانوں کی طرح جینے کا حق حاصل ہے، لیکن انسان ہم سے یہ حق چھین چکے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری کارروائیاں جو ہوئی ہیں وہ مہذب دنیا کے انسانوں سے نفرت کا نتیجہ ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا۔ روز سکندر پرخیال نگاہوں سے ہربنڈا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ڈیئر مسٹر ہربنڈا، ان لوگوں کے درمیان تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرے دوست، یہاں حیثیتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ویسے میں ایرش کا دستے راست کہا جا سکتا ہوں، حالانکہ ایرش سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ میں نے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں اس دوران، مگر ایرش کہتا ہے کہ مہذب دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے درمیان پہنچے تو ہمیں صرف اور صرف موت دی جائے گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ میری دلی خواہش ہے کہ جنگلوں کے یہ انسانوں کی مانند زندگی گزاریں۔ ہم لوگ لوٹ مار تڑک کر سکتے ہیں اگر ہمارے پیٹ بھر جائیں۔ روز سکندر کو یہ سب سے مناسب وقت نظر آیا تھا جب وہ اپنے مقصد کا اظہار کر سکے۔ اس نے کہا، ان جنگلوں میں تمہارے یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں مسٹر ہربنڈا؟ ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، دولت اور صرف دولت۔ میں مہذب دنیا میں زندگی گزارنا جانتا ہوں اور ہم جنگلوں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کھیتی باڑی اور وہ تمام کام جو مہذب آبادیوں میں کیے جاتے ہیں ان جنگلوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دولت درکار ہے۔ کاش ان لوگوں کو بھی مہذب انسانوں کی مانند یا کم از کم انسانوں ہی کی مانند زندگی گزارنے کا وسیلہ دے سکوں۔ روز سکندر بدستور ہربنڈا کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہربنڈا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم لوگ ان جنگلوں میں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ ہربنڈا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا ہوں جب انسان آسائشوں سے اکتا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے ایسے ہی راستے تلاش کرتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ اس جنگلوں میں ایک عظیم الشان خزانے کی تلاش میں آئے تھے۔
हरबंडा ने रोज सिकंदर की सूरत देखी। इसके चेहरे पे एकदम सनसनी सी फैल गई थी और फिर वो सरसराते हुए लहजे में बोला, खजाना? हाँ, एक अजीम शान खजाना जिसकी वसअत नाकाबिले यकीन है और जिसके निशानात हमें मिल चुके हैं। क्या वो खजाना सोबारा के जंगलात में है? हरबंडा ने पूछा। हाँ डियर हरबंडा, इसमें कोई शक नहीं है। तब तो वो खजाना हमारा है। तुम्हारी दुनिया का इसमें कोई हक नहीं है मिस्टर सिकंदर, वो खजाना हमारी मलकियत है। खजाना इसकी मलकियत होता है जो इसे हासिल कर ले। हम लोग यहाँ कई पार्टियों की शक्ल में आए हैं और ये पार्टियां एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिन लोगों ने शरदानियों को हलाक किया वो हम में नहीं थे, बल्कि वो दूसरी पार्टियां थी जो हमसे भी इस तरह से जंग करती आई हैं। अगर हम ये बात तुमसे कहते तो तुम शायद ना मानते, लेकिन अब चूंकि तुमने मुझे दोस्ताना तौर पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है तो मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। जंगलों में कई पार्टियां हैं, इनमें हमारे भी कुछ आदमी हैं जो हमसे भटक गए हैं और ये सब इसी अजीम शान खजाने की तलाश में हैं। लेकिन खजाने के सही रास्ते मेरे साथियों को मालूम है। काश इस तरह से ना भटकते इन खजानों तक पहुंच सकते। हरबंडा का चेहरा सुर्ख हो गया और इसकी आंखें शीशों की गोलियों की मानित चमक रही थी। फिर उसने कहा, इसका मतलब है अगर अगर वो खजाना हमारे हाथ लग जाए तो मेरी तमाम आरजुएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन खजाने के रास्ते इस तक पहुंचने का जरिया? हरबंडा, अगर तुम चाहो तो हम सौदा कर सकते हैं, बशर्ते ये कि खुद तुम्हारी अपनी यही ख्वाहिश हो। कैसा सौदा? खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी मदद दरकार होगी। जो दूसरी पार्टियां इस खजाने की तलाश में भटक रही हैं हम उन्हें नाकाम रखेंगे, बशर्ते ये कि हमारे साथ कुव्वत हो, खजाना हासिल कर लिया जाए और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें दिया जा सकता है। इस बात का यकीन कर लो हरबंडा के जितना हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा इससे तुम्हें यहाँ कई मुमलिकतें आबाद कर सकोगे। खजाना इतना ही बड़ा है। हरबंडा के असाब कुशीदा नजर आ रहे थे। वो शदीद जोश के आलम में था। उसने दांत बेचते हुए कहा, मुझे वो खजाना दरकार है। मैं वो खजाना हासिल करना चाहता हूँ। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं अपनी कौम को इस काबिल बना सकूँ कि वो भी इंसानों की मानिंद जी सके। इसके लिए एक इंसान की हैसियत से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे तमाम साथियों की ज़िंदगी बचनी चाहिए। अगर तुम इसे कोई फ़रेब तस्वुर करते हो तो ये सिर्फ तुम पर इन्हसार करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी अपने साथियों की मौत नहीं चाहता, लेकिन इसके इवज़ मैं तुम्हें इस अजीम शान खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा ज़हन गवाही दे तो मेरी इस पेशकश को कबूल कर लेना, वरना ज़ाहिर मैं तुम्हें किसी इकदाम से नहीं रोक सकता। हरबंडा गहरी निगाहों से रऊफ सिकंदर का जायजा ले रहा था, फिर से रऊफ सिकंदर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं दोस्त, न जाने क्यों मुझे तुम पर एतमाद महसूस होता है, लेकिन ये सब इतना मुश्किल है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सरदार एरिश इंतहा पसंद है, वो अपनी रवायतों से हटना नहीं जानता। वो तुमसे इंतकाम लेने का ख्वाहां है। अगर मैं इसे ये तजवीज़ इसके सामने पेश करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा कि तुम अपने साथियों की ज़िंदगी बचाना चाहते हो और इस तरह हमारे चंगुल से निकल जाने की फ़िक्र में हो। लेकिन मेरी सोच ज़रा मुख्तलिफ है। मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे साथियों को बेहतर ज़िंदगी मिल सके। लेकिन सरदार एरिश, वो किसी कीमत पर यह बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं ऐसे सुनहरी मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मिस्टर सिकंदर, मुझे मशवरा दो कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आखिरी बार तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ मिस्टर हरबंडा, क्या तुम अपने एक ग्रोह के साथ हमारा साथ दे सकते हो? क्या तुम हम पर यकीन कर सकते हो? मैं ज़रा मुख्तलिफ फितरत का इंसान हूँ। जो फैसला कर लेता हूँ वो गलत हो या सही, इस पर कायम रहता हूँ। मैं तुम पर एतमाद कर चुका हूँ। तुम्हारे हाथों अगर कोई नुकसान उठाया तो कोई बात नहीं, यही सोचूंगा कि बालाखिर ज़िंदगी में इस अंदाज में ख़त्म होनी थी और अगर कुछ हासिल हो गया तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना होगा। रोज़ सिकंदर चंद लम्हात खामोशी से सोचता रहा, फिर उसने कहा, तो फिर ठीक है सरदार एरिश को तुम किसी तरह से तैयार कर सकते हो, ये तुम्हारा अपना मसला है। लेकिन अगर तुम इन तमाम कोशिशों में कामयाब होगे तो तुम्हें इन खजानों तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। एरिश नहीं डियर मिस्टर सिकंदर, उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नामुमकिन है। अब एरिश को मरना चाहिए, वाकई उसे मरना चाहिए। मैंने पहले भी बारहा ये बात सोची है कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं करने देगा जो मैं अपनी कौम के लिए करना चाहता हूँ। और ये बात तुम बड़े एतमाद से कह रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी किसी तरह मेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं हो सकते। ठीक है मिस्टर सिकंदर, अब मैं तुमसे इस वक्त मुलाकात करूंगा जब अपने तमाम मसाइल पर काबू पा चुका हूँगा। और सुनो, मैं तुम्हारे तमाम साथियों के साथ हाथ खलवाए दे रहा हूँ, इन्हें खुराक भिजवाता हूँ। बराए करम जिस तरह भी मुमकिन हो सके इस वक्त तक वो अपने साथियों में कोई इंतशार न पैदा होने देना जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब न हो जाऊँ। रोज सिकंदर ने गर्दन हिला दी। ठीक है। तड़ीकियाँ छट गई, रोशनी फैल गई। कर्नल ने आंखें खोलकर माहौल का जायजा लेना चाहा, लेकिन आंखों के सामने माहौल वाज़ेह न हो सका। एक धुंधलाहट सी छाई हुई थी। हवास कुछ और जगह तो कुव्वत शामा ने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। ये गोश्त भूनने की खुशबू थी। कर्नल फिरोज, एक आवाज़ बहुत करीब से उभरी और कर्नल ने जोर से आंखें बेचकर खोल दी।
ایک چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا لیکن نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید میری بینائی ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ کرنل کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، نہیں، شدید بھوک نے تمہیں یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ آؤ میرا سہارا لے کر اٹھو۔ نرم ملائم ہاتھ نے کرنل کو سہارا دیا اور کرنل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر چکرا رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے گوشت لاتی ہوں۔ کرنل فیروز بیٹھا رہا۔ اب دھندلاہٹیں کچھ کم ہونے لگی لیکن سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تڑمڑے ناچ رہے تھے۔ بھوک واقعی شدید ہو چکی تھی۔ پھر اس کے ہاتھوں میں گرم گوشت کا ٹکڑا آ گیا۔ کرنل نے اسے دونوں ہاتھوں سے بیچ لیا۔ بھوک بھی کیا چیز ہے، ساری تہذیب چھین لیتی ہے، عصبیت جاگنے لگتی ہے۔ کرنل گوشت کھاتا رہا اور معدہ وزنی ہوتا گیا۔ پھر اسے اور گوشت دیا گیا، پھر پانی جو کسی برتن میں تھا۔ اب تم تھوڑی دیر مزید آرام کر لو، تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی، اسی آواز نے کہا اور کرنل لیٹ گیا۔ نیند تو پوری ہو گئی تھی لیکن بدن اس طرح سے بے جان ہو رہا تھا جیسے تمام قوتیں ختم ہو گئی ہوں۔ دماغ شدید بوجھل ہوتا جا رہا تھا اور پھر کافی دیر تک کرنل فیروز پر غنودگی ستائی رہی۔ اس کے بعد اس کی کیفیت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پرسرار عورت تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک نوکدار پتھر سے زمین پر لکیریں بنا رہی تھی۔ کرنل کی آہٹ پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارے ساتھیوں میں راجدیو اور سکندر بھی تھے نا؟ کرنل حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ میرے ساتھ تھے، ان کے علاوہ میرا بیٹا غزال اور چند دوسرے افراد بھی تھے۔ قندیل کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، ہم اس لڑکی کے ماضی کا سراغ لگانے نکلے تھے۔ ہاں، میں انہی کے بارے میں حساب لگا رہی تھی۔ وہ سب زندہ ہے جن کا تعلق تم سے ہے۔ ہاں، میں انہی کے بارے میں حساب لگا رہی تھی۔ وہ سب زندہ ہے جن کا تعلق تم سے ہے، ان میں تمہارا بیٹا غزال بھی ہے اور دوسرے بھی جو صرف خزانے کے چکر میں آئے تھے۔ صرف ان کے گروہ کے کچھ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، باقی سب زندہ ہے۔ اور قندیل؟ کرنل نے پرمسرت لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی زندہ ہے لیکن اپنے دشمنوں کی قید میں۔ انہوں نے اسے سانپوں کی وادی میں قید کر لیا لیکن اس کا نام قندیل نہیں ہے، نشتہ ہے۔ نشتہ؟ کیا تم اس کے ماضی کے بارے میں جانتی ہو؟ افسوس، میں تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، اس کا راز اس جنگل کی امانت ہے۔ کیا یہ معمہ کبھی حل ہو سکے گا؟ یہ جواب بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس سے تمہاری جدوجہد کے راستے بند ہو جائیں گے۔ لیکن تم نشتہ کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس پر لاتعداد انسان تمہارے احسان مند ہیں۔ تم ان کی نگاہ میں نشتہ کے محافظ ہو اور وہ تمہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں کس نام سے پکار سکتا ہوں؟ ایرا، اس نے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ کرنل نے بے اختیار پوچھا۔ وہ پھر مسکرا دی اور پھر اس نے کہا، جو جان لو اسے گرہ میں باندھ لو اور جو نہ جان سکو اس کے لیے تجسس نہ کرو۔ وقت ہر راز کی عقدہ کشائی کر دیتا ہے۔ یہ کہانی وقت کی زبانی بہتر لگتی ہے، ابھی تمہیں کچھ اور جدوجہد کرنی ہوگی، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے اور کسی اور کے لیے بھی۔ میرے سامنے جدوجہد کے راستے بھی تو ہوں، کرنل نے حیرت سے کہا۔ ہاں، یہ وقت کا سچ ہے۔ تب میں آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں یہاں سے آگے کا سفر کرنا ہوگا تمہیں، لیکن خود کو بدل کر بہت سی کٹھن منزلیں آئیں گی، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا علم یہی کہتا ہے، یہ سفر اب تمہارے لیے مشکل نہ رہے گا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرنل اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس غار میں چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے لباس بھی اور بندوق بھی، جاؤ تیار ہو کر آ جاؤ۔ اس نے ایک چٹانی غار کی طرف اشارہ کر کر کہا جو کچھ فاصلے پر تھا۔ کرنل خاموشی سے اس طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس سچائی کو مان لیا تھا کہ ان پراسرار جنگلوں کی کہانیاں اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ غار میں ایک شکاری لباس، ایک عدد رائفل اور اس کا میگزین موجود تھا۔ نئے لباس نے جیسے کرنل کو نئی زندگی دی تھی۔ یہ لباس اس کے بدن پر اس طرح آیا جیسے اس کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ وہ باہر نکلا تو ایک اور حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ ایرا دو گھوڑوں کی لگامیں تھامے کھڑی تھی۔ اس کا لباس بھی بدل گیا تھا، بال جوڑے کی شکل میں باندھ لیے گئے تھے اور وہ جدید زمانے کی کوئی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ کرنل کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی، کیا میں تمہاری جدید دنیا کا کوئی فرد نہیں معلوم ہو رہی؟ 100%۔ لیکن کیوں؟ کرنل نے سوال کیا۔ ہمیں جن راستوں پر آگے بڑھنا ہے وہ پر خطر ہیں اور وہاں میری پہچان نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے یہ روپ بدلا ہے۔ اب تم ایک شکاری کی حیثیت سے سفر کرو گے اور اگر ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو یہی کہو گے کہ تم شکاری ہو اور جنگلوں میں راستہ بھٹک گئے ہو، ٹھیک ہے؟ کرنل نے گردن ہلا دی اور ایرا اسے اشارہ کر کے گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر چاندنی نہ ہوتی تو شاید غزال نقصان اٹھا جاتا اور شاید کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا، لیکن چٹان سے چھلانگ لگانے والے کے سائے نے غزال کو ہوشیار کر دیا تھا۔ اس نے فوراً ہی آگے چھلانگ لگا دی۔ نیچے کودنے والے کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ ہینڈرسن کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہینڈرسن نے پاؤں جما کر دوسری چھلانگ لگائی اور غزال کو پھر سنبھلنا پڑا، لیکن اس سے زیادہ برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ ہینڈرسن کی تیسری چھلانگ کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھا۔
اور اس بار ہینڈسن اس پر آیا تو غزال نے جگہ نہ بدلی، البتہ اس کا طاقتور گونسا ہینڈسن کے پیٹ پر پڑا اور ہینڈسن کا تکلیف کی وجہ سے سانس بند ہو گیا۔ وہ کڑب سے جھکا کئی قدم آگے بڑھ گیا تھا۔ عقب سے غزال کی لات اس کے کوہلوں پر پڑی اور وہ کلا بازی کھا کر چت ہو گیا۔ چاقو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ غزال نے آگے بڑھ کر اس کے چاقو والے ہاتھ پر پاؤں مارا۔ ہینڈسن کے حلق سے ایک کڑاہ نکل گئی، ساتھ ہی چاقو بھی اس کی مٹھی سے نکل گیا تھا۔ ان 2-3 ضربوں نے ہینڈسن کے کس بل نکال دیے تھے، لیکن غزال اس کا سارا حساب چکا دینا چاہتا تھا۔ ضربوں نے ہینڈسن کے کس سے بل نکال دیے تھے، لیکن غزال اس کا سارا حساب چکا دینا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر ہینڈسن کے بال پکڑ لیے اور اسے زمین سے اٹھا کر ایک اور لات اس کے شانے پر رسید کر دی۔ ہینڈسن نے کئی پلٹیاں کھائیں اور اس کا چہرہ زمین سے رگڑ گیا۔ غزال آگے بڑھا تو ہینڈسن کے حلق سے خوف سے بڑی آواز ابھری، نہیں پلیز نہیں، رک جاؤ پلیز رک جاؤ۔ وہ دہشت بھرے انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ تمہارا دماغ درست ہو گیا یا مزید اوور ہالنگ کی ضرورت ہے؟ غزال نے کہا۔ رک جاؤ پلیز رک جاؤ، ہینڈسن لجاجت سے بولا اور غزال رک گیا۔ ہینڈسن بری طرح سے ہانپ رہا تھا، وہ بار بار پیٹ پکڑ رہا تھا۔ غزال کا گونسا کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے نا ہینڈسن؟ غزال نے سوال کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے لیے تم نے اس وقت بھی نیزہ پھینک کر کوشش کی تھی، کیوں؟ آخر کیوں؟ سفینہ کے لیے نا۔ کیا میں نے تم سے پہلے روز نہیں کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ خود بار بار میرے راستے روکتی ہے، میں اسے صرف ایک ہم سفر کی حیثیت دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں۔ جسے میں چاہتا ہوں وہ میری بیوی ہے، وہی میری پہلی اور آخری محبت ہے، سمجھے ہینڈسن؟ مگر تم خود بد کردار ہو، تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ اور سنو ہینڈسن، اس وقت میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن آخری بار، اس کے بعد ان جنگلوں میں کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا، تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ جاؤ، خیال رکھنا، تمہاری دوسری کوشش تمہیں زندہ رہنے نہ دے گی۔ غزال نے چاقو بند کر کر جیب میں رکھا اور وہاں سے واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ پھر وہ راج دیو کے پاس لیٹ گیا۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سفر شروع ہو گیا۔ لوئس ڈی بارلو اس دوران راج دیو سے مسلسل اسی سفر کے بارے میں باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دریا کے کنارے سفر کر کے وہ بالاخره اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ دریا ایک جھیل کے ساتھ گھوم جاتا ہے، اور اس کے بعد واپسی کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ راج دیو کا مقصد کچھ اور تھا، وہ صرف اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اس سفر کے دوران اس کی آنکھیں مسلسل انہیں تلاش کر رہی تھی۔ یہ اس سفر کی چوتھی رات کی بات ہے۔ ابھی رات کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن چاند نکل آیا تھا۔ پہاڑیوں میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بارلو کے ایک ساتھی نے اچانک بارلو کے پاس آ کر کہا، مسٹر لوئس، ادھر چٹانوں کے پاس کوئی موجود ہے۔ راج دیو بھی اس وقت بارلو کے پاس موجود تھا۔ کہاں؟ بارلو نے پوچھا۔ وہ جو 2 چٹانیں جڑی نظر آ رہی ہیں، ان کی دوسری طرف۔ کون ہے وہ؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہمارا کوئی ساتھی تو اس طرف نہیں نکل گیا؟ ہمارے تمام ساتھی موجود ہیں، غور کر لیا، کوئی انسان ہی ہے؟ ہاں مسٹر بارلو، اسے واضح طور پر دیکھ لیا گیا ہے، بارلو کے ساتھی نے جواب دیا۔ آئیے مسٹر راج، دیکھیں۔ سنو، 2 آدمی 3 سمتوں سے چلو، اسے گھیرنا ہے۔ بارلو کے ساتھی نے گردن ہلا دی اور فوراً ہی اس کی ہدایات پر عمل شروع ہو گیا۔ بارلو خود راج دیو کے ساتھ سامنے کی سمت سے چل پڑا تھا۔ راستے میں لوئس نے کہا تھا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی شردانی ہو سکتا ہے گارسا کے ساتھیوں میں سے کوئی ہو۔ شردانی؟ لوئس کھٹک گیا۔ ہاں، یہ بات خارج از امکان تو نہیں ہے؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، شردانی اکیلے نہیں ہوتے، ضرور ان کا گروہ آس پاس موجود ہوگا، ہو سکتا ہے یہ شخص مسلح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہماری نگرانی کر رہا ہو، شردانی ہم پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنا رہے ہوں۔ لوئس کے لہجے سے خوف جھلک رہا تھا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے مسٹر لوئس، ہر حالت میں ہو سکتا ہے، ہمیں حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن لوئس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دیکھنا تو ہے کہ کیا قصہ ہے، اگر وہ شردانی ہے تو ہم پر حملہ کریں گے، کوئی اور ہے تو سامنے آ جائے گا۔ راج دیو نے مسلسل آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ لوئس خوف کے عالم میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے ساتھی بھی مصروف عمل تھے۔ یہ لوگ ابھی جڑی ہوئی چٹانوں کے پاس پہنچے بھی نہ تھے کہ دفتن کچھ آوازیں سنائی دی اور لوئس گھبرا کر رک گیا، لیکن پھر اس کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے مسٹر لوئس، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ لوئس نے یہ الفاظ سمجھ کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہ ایک ہی آدمی تھا اور بارلو کے 6-7 آدمی سے دبوچے ہوئے تھے۔ راج دیو کی نظریں دور دور تک بھٹک رہی تھی، لیکن قربے جوار میں کوئی موجود نہ تھا۔ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ راج دیو نے آگے بڑھ کر گرفتار شدہ شخص کو اس کے چنگل سے چھڑایا اور پھر بغور دیکھنے لگا۔ یہ شخص سفید فہمتا اور بدحواس نظر آ رہا تھا۔ دفتن بارلو کے حلق سے آواز نکلی، مائیکل! او مسٹر لوئس، یہ میں ہی ہوں، اس شخص نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ گارسا کہاں ہے؟ بارلو نے پوچھا۔
میں مر رہا ہوں کئی دن سے بھوکا پیاسا، میں مر جاؤں گا مسٹر لوئس، برائے کرو میری مدد کرو، میں سب کچھ بتا دوں گا، میں بالکل تنہا آیا ہوں، میری مدد کرو، چلو اسے لے چلو۔ راج دیو نے کہا اور پالو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، فی الحال ہمیں اس کی مدد کرنی پڑے گی، گارسا کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی، یہ ضروری ہے۔ لوئس نے گردن ہلا دی اور وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ راستے میں راج دیو نے لوئس سے پوچھا، یہ ایڈمنڈ گارسا کا ساتھی ہے؟ ہاں میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، گارسا کا وفادار کتا، مگر یہ تنہا کیوں ہے؟ اس سے ہمیں بہتر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اس لیے تم اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کرو گے۔ لوئس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مائیکل کو خوراک دے دی گئی اور وہ کھا پی کر نڈال ہو گیا۔ دوسری صبح ہی اس کی حالت اس قابل ہو سکی تھی کہ اس سے معلومات حاصل کی جائے۔ مائیکل نے کہا، گار صاحب شردانیوں کا قیدی ہے، اس کے ساتھ دوسری پارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ راج دیو پارٹی کے لوگ کیا؟ راج دیو اچھل پڑا، غزال کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں وہ سب موت کے راستے پر چل پڑے اور ان کی زندگی مشکل ہے۔ میں نے جان کی بازی لگا دی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ شردانیوں کے ہاتھوں مرنا ہی نہیں ہے تو ان کی قید میں نہیں مروں گا۔ شردانیوں کے ہاتھوں اگر مرنا ہے تو ان کی قید میں نہیں مروں گا بلکہ فرار کی کوشش کر کے مروں گا۔ میں ان کی بستی سے ان کی قید سے نکل بھاگا، انہوں نے بہت دور تک میرا پیچھا کیا لیکن میں ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ گارسا شردانیوں کی قید میں کیسے چلا گیا؟ یہ سوال لوئس نے ہی کاٹ ڈالا تھا۔ جواب میں مائیکل نے یہ کہانی اس وقت سے سنائی جب چٹانی موڑ سے شردانیوں نے راج دیو پارٹی کا پیچھا کیا تھا اور گارسا نے ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ پھر راؤ سکندر اور گارسا مل گئے تھے اور یکجا ہو کر آگے بڑھے تھے، یہاں تک کہ ایک رات شردانیوں نے چلاکی سے ان پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور اس کے بعد مائیکل نے شردانی بستی کے حالات اور ان کے عزم کے بارے میں بتایا تھا۔ پارلو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، تو اس طرح وہ لوگ ان کے اعضاء حاصل کر لیں گے؟ ہاں، ان کے سردار کا یہی فیصلہ ہے اور ہمارا ایک ساتھی ان کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ شردانی بستی یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ لوئس نے گھبراتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہ دریا یہاں سے کچھ آگے چل کر وہ شاخوں میں بٹ جاتا ہے، آگے چل کر 2 شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور اس کے بائیں شاخ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بستی آ جاتی ہے، اور دائیں شاخ اسی رستے پر جاتی ہے جدھر سے ہم لوگ آئے تھے، مائیکل نے جواب دیا۔ اوہ راج دیو، دائیں شاخ؟ لوئس بولا۔ میں نے کہا تھا نا، اس سے کوئی فائدہ ہی حاصل ہو سکتا ہے، راج دیو نے کہا۔ لوئس دیر تک مائیکل سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آکاش زندگی میں اس بار اس منحوس جنگل سے نجات مل جائے، صرف ایک بار۔ میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا مسٹر لوئس۔ خزانے کے لالچ میں ہم سب نے اپنی زندگیوں سے مذاق کیا ہے۔ یہ مذاق کتنا خوفناک ہے، مائیکل نے کہا۔ چلو سفر کی تیاریاں کرو، ہمیں اس 2 شاخے سے نکل جانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، ہمیں واپسی کا راستہ نظر آ گیا ہے۔ لوئس نے کہا اور سب تیاریاں کرنے لگے۔ یہ سفر آج تک کے سفر سے دگنا تیز رفتار سے تھا اور عام دنوں کی نسبت کئی گھنٹے مزید جاری رہا تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب قیام کیا گیا تھا۔ ہر شخص تھکن سے نٹال ہو گیا تھا، الٹا سیدھا کھا پی کر سب لمبے ہو گئے تھے۔ غزال اس دوران خاص طور سے ہینڈسن کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ ہینڈسن شرمندہ سا تھا، اس نے غزال سے آنکھیں نہیں ملائی تھی، پتہ نہیں اس کی سوچ کیا تھی۔ راج دیو غزال کے پاس ہی لیٹ گیا۔ جب چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو راج دیو نے سرگوشی کے انداز میں غزال کو آواز دی، سو گئے غزال؟ نہیں انکل، تم نے پوری کہانی سنی؟ ہاں، غزال آہستہ سے بولا۔ روز سکندر اور ہمارے دوسرے ساتھی زندہ ہیں، یہ خبر ہمارے لیے کس قدر مسرت افزا ہے۔ وہ شردانیوں کی قید میں ہیں، یہ اطلاع پریشان کن ہے، لیکن کیا ہم انہیں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا عمدہ بات ہے کہ اگر اس جدوجہد کا انجام ہوتا ہے تو ہم سب ساتھ ہی مریں۔ تم مجھ سے متفق ہو غزال؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں انکل؟ ہاں، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، خیر چھوڑو۔ مائیکل نے جس 2 شاخے کا حوالہ دیا ہے وہاں پہنچ کر ہم خاموشی سے ان سے جدا ہو جائیں گے اور بائیں سمت چل پڑیں گے۔ ظاہر ہے مائیکل ہماری رہنمائی نہیں کرے گا، وہ ان لوگوں میں واپس نہیں جائے گا، تاہم شردانی بستی تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس جدوجہد میں میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں دوستو۔ ایک اور سرگوشی سنائی دی، زبان اردو میں تھی، دونوں ششدر رہ گئے، ان کی گردنیں ایک ساتھ گھوم گئیں۔ وہ پروفیسر حشمت بے تھا، خشک مزاج اور سپاٹ چہرے والا حشمت بے، جس نے اس دوران ایک بار بھی ان سے گفتگو نہیں کی تھی اور خود کو لیے دیے رکھا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کے اتنا قریب ہے۔ وہ ایک پتھر کی اوٹ میں تھا، پتھر ان کے سرحانہ تھا جس کی وجہ سے وہ انہیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ پھر یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ لوئس کے گروہ میں کوئی اور اردو دان بھی موجود ہے۔ حشمت بیگ ان کے قریب کھسک آیا، اس نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کی 6 زبانیں بول سکتا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں نے بالکل اندازگی میں تمہاری گفتگو سنی ہے، لیکن میری خوش بختی ہے کہ اس وقت میں یہاں موجود تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پروفیسر حشمت بے؟ راج دیو نے پوچھا۔ اس کے لیے تفصیل ضروری ہے مسٹر راج دیو، مجھے گارسا نے خزانے کے حوالے سے بلایا تھا اور پھر پوری تفصیل سے مجھے اس نے
نقشے وغیرہ کی کہانی سنائی۔ ہم ان جنگلوں میں نکل آئے، لیکن گارسا کے اندر رفتہ رفتہ جنون پیدا ہو گیا تھا، اور میں اس خیال کے ساتھ لوئس کی ہمراہ نکل گیا تھا کہ کسی مناسب جگہ لوئس کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، میں نشانات پر سفر کر سکتا ہوں، مگر میں نے اندازہ لگایا کہ ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم لوگ بھی اس مقصد سے نکلے ہو۔ اور اب مائیکل کی زبانیں یہ تفصیل سن کر میں نے فیصلہ بدل دیا۔ میں تم دونوں کی باتیں سن چکا ہوں اور اس جدوجہد میں تمہارا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ حالات نے تمہارے ساتھیوں کو گارسا تک پہنچا دیا، ورنہ تم لوگ اس سے تعاون نہ کرتے۔ ہم عارضی طور پر مل کر کام کرتے ہیں، اگر شردانیوں کے چنگل سے نکل گئے تو گارسا سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ بس صورت دیگر جو بھی ہو، لوئس کے ساتھ فرار ہونے کی وجہ سے گارسا تمہارا دشمن بن گیا ہوگا۔ پروفیسر، مجھے اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تمہیں لینا ہوگی۔ راج دیو نے غزال کی طرف دیکھا تو غزال نے کہا، ہمیں منظور ہے پروفیسر، شکریہ۔ مجھے یقین تھا اور اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوں گا۔ اگر ہمارا یہ سفر اسی رفتار سے جاری رہا جس رفتار سے آج کا سفر ہوا ہے تو کل شام تک ہم اس جگہ ہوں گے اور کل ہی رات ہمیں ان لوگوں سے الگ ہو جانا ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی خاص تیاری کرنی ہوگی؟ بالکل نہیں، بس احتیاط سے نکل جانا ہوگا۔ میرے ساتھ میری بیٹی سفینہ ہوگی اور بس۔ لیکن میں اسے بھی کچھ نہیں بتاؤں گا، کسی اور کو شریک راز کرنا خطرناک ہوگا۔ اوکے پروفیسر، ہم تیار ہیں۔ پروفیسر نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ان سے دور چلا گیا۔ اس نے اسی وقت سے احتیاط شروع کر دی تھی۔ سونی انکل، اگر آپ مجھ سے متفق ضرور ہوں گے، اگر ہم اس کی بات تسلیم نہ کرتے تو یہ ہمارا مخالف بھی ہو سکتا تھا اور لوئس کو ہمارے ارادے سے باخبر کر سکتا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا تھا، راج دیو نے کہا۔ دوسرے دن پھر سفر شروع کیا گیا۔ آج بھی لوئس نے سفر کی رفتار تیز رکھی تھی، جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانے کی کوشش میں کسی کو بھی سست رفتار نہ ہونے دیا تھا۔ مائیکل رہنمائی کر رہا تھا، اور جب شام کے سائے فضا میں اترے تو دور سے اس دو شاخے کو دیکھ لیا گیا۔ سب تھکن سے چور ہو گئے تھے اور اب آگے سفر ممکن نہیں تھا، اس لیے قیام کے لیے مناسب جگہ تلاش کی گئی، مگر یہ رات محتاط گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس سلسلے میں لوئس نے اپنے ساتھیوں کو بہت سی ہدایات دی تھیں۔ آگ وغیرہ روشن نہ کرنے دی گئی تھی، پہرے کا بھی انتظام کیا تھا۔ موقع ملتے ہی پروفیسر نے راج دیو کے کان میں سرگوشی کی، ہم یہاں سے صبح 4 بجے کے وقت نکلیں گے۔ تھکن سے مغلوب لوگ اس وقت یقیناً بے سدھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، راج دیو نے اتفاق کیا۔ ضروریات سے فراغت کے بعد سب آرام کرنے لیٹ کے لوئس نے رات کے ابتدائی حصے میں خود جاگنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ عمدہ بات تھی کیونکہ ان لوگوں کا دیر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ شردانیوں کا خوف سب پر مسلط تھا، اس لیے وہ سکڑے سمٹے لیٹے ہونے کے باوجود سو نہ سکے تھے، حالانکہ تھکن سب پر ہی غالب تھی۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو لوئس دہشت زدہ ہو کر کھڑا ہو جاتا اور آنکھیں پھاڑنے لگتا۔ ابتدا میں دوسرے لوگ بھی اٹھ کر لوئس سے خیریت دریافت کرتے رہے تھے۔ پھر پہرا بدل گیا۔ لوئس نے آرام کرنے سے پہلے بہت سی ہدایات دی تھیں۔ ایک طرف راج دیو اور غزال جاگ رہے تھے تو دوسری طرف پروفیسر حشمت بے بھی نہیں سویا تھا۔ اس کی بیٹی سفینہ بھی اس کے پاس ہی موجود تھی، اس منصوبے سے آگاہ تھی۔ غزال نے اس بارے میں سوچا تھا، سفینہ اب بھی ساتھ رہے گی اگر ان کی خوش بختی نے ساتھ دیا اور اسے قندیل تک پہنچنے کا موقع مل گیا تو سفینہ کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے سفینہ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ایسے میں غزال کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ رات رفتہ رفتہ گزرتی رہی، پھر ان کی کلائی پر بندھی گھڑی نے 4 بجائے۔ اس دوران وہ مخافظوں کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ رات 2 بجے کے بعد پہرا دینے والے اپنی اپنی جگہ لڑک گئے اور اس وقت ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ راج دیو نے غزال کا شانہ دبایا، غزال بے آواز اٹھ گیا، حشمت بے بھی فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سفینہ بھی، گویا وہ اس پروگرام کے لیے مستعد تھے۔ چاروں جھکے جھکے آگے بڑھنے لگے، سب کی کیفیت خراب تھی اور وہ بری طرح سے احتیاط برت رہے تھے۔ آن کی آن میں وہ کافی دور نکل آئے، پھر اچانک ان کے دل دہشت سے کانپ اٹھے۔ ایک انسانی آواز سبری تھی، لیکن انداز غیر انسانی تھا۔ جواب میں بہت سی دیسی آوازیں ابھری اور ٹھٹک کر رک گئے۔ حشمت بے کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ شردانے ان سب کی خوف زدہ آنکھیں اپنے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک راج دیو نے غزال کو دھکا دیا اور خود بھی زمین پر اوندا لیٹ گیا۔ پروفیسر حشمت بے نے بھی اس کی تقلید کی اور اس کی دیکھا دیکھی سفینہ نے بھی۔ راج دیو نے درست اندازہ لگایا تھا۔ شردانی گروہ اسی سمت آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے طوفانی رفتار سے دوڑتے ہوئے گھوڑے ان کے سامنے آگے، پھر اسی رفتار سے دوڑتے ہوئے اسی طرف بڑھ گئے جدھر سے یہ لوگ آئے تھے۔ آخری گھوڑا بھی نگاہوں سے اوجھل ہوا تو راج دیو اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاگو، جس قدر تیز رفتار سے بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ حشمت بے نے سفینہ کا ہاتھ پکڑا اور چاروں بڑک رفتاری سے دوڑنے لگے۔ چند لمحات کے بعد ہی گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ کہیں ان لوگوں کے قدم نہ رکے، شردھانیوں نے انہیں نہیں دیکھا تھا
ورنہ ان کا حساب اسی جگہ پہ باق ہو جاتا۔ البتہ لوئس اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں وہ ہمدردی سے سوچ رہے تھے کہ لوئس بیچارہ بلا مسلح شردانیوں کو کیا مقابلہ کر سکے گا، لیکن قدرت نے انہیں بچا لیا تھا۔ اگر قدرت کا یہ پروگرام آج کا نہ ہوتا یا انہیں سفر میں دیر ہو جاتی، کسی طرح ان کا راز کھل جاتا، تو اس وقت وہ بھی شردانیوں کا نشانہ بن جاتے۔ وہ سب جان توڑ کر بھاگ رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ دور نکل جائے۔ وہ دوڑتے ہوئے بری طرح سے تھک گئے تھے۔ سفینہ نے اس دوران کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ان کے شانہ بشانہ رہی تھی، یقیناً وہ بھی غیر معمولی تھی۔ پھر انہیں گھنے جنگل نظر آئے۔ مدھم مدھم روشنی پھیلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ مسٹر راج، حشمت بے نے بری طرح سے ہانپتے ہوئے کہا۔ راج دیو کے قدم رک گئے۔ اس نے سوالہ نگاہوں سے حشمت بے کو دیکھا۔ یہاں ہم رک سکتے ہیں، یہ جگہ محفوظ ہے۔ اور اب دن کی روشنی۔ ہاں، یہ جگہ شردانیوں سے محفوظ ہے، راج دیو نے کہا۔ اگر ہم درختوں پر تو دوسروں کی نظروں سے۔ حشمت بے سانس درست کرنے کی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ مناسب خیال ہے، راج دیو نے چوڑی شاخوں اور گھنے پتوں والے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کچھ فاصلہ اور طے کیا گیا۔ اس کے بعد درخت منتخب کر لیے گئے۔ راج دیو نے جوتے اتارے اور ایک درخت کے تنے پر چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے حشمت بے تھا۔ راج دیو نے خود ہی غزال سے کہا، غزال تم اس سامنے والے درخت پر۔ غزال نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے ہی سفینہ کو بھی درخت پر چڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور غزال نے دل میں سوچا کہ وہ بلا شبہ ایک دلیر لڑکی ہے، ورنہ ان حالات میں خود پر قابو رکھنا ایک مشکل کام تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ لیکن نہ تو اس بھاگ دوڑ میں وہ ان لوگوں سے پیچھے رہی تھی اور نہ ان حالات کا اس پر کوئی خاص اثر معلوم ہوا تھا۔ کچھ چھوڑ اوپر آ جاؤ غزال، یہاں گھنے پتے اور اوپر کی شاخیں ایک دوسرے پر الجھی ہونے کی وجہ سے جگہ چوڑی ہو گئی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے غزال؟ بہت اچھا، غزال چل کر بولا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی، تم اور میں ایک الگ درخت پر چلیں۔ مسٹر راج نے خود ہی میری یہ خواہش پوری کر دی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے تم سے شکایت ہے غزال، تم ہمیں چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ پتہ نہیں ان لوگوں پر کیا گزری۔ غزال نے کہا، شرداریوں نے نپون کر رکھ دیا ہوگا۔ سفینہ نے بے دردی سے کہا، پتہ نہیں تم کس قسم کی لڑکی ہو۔ غزال دانت پیس کر بولا۔ سفینہ نے کہا، میں دشمنوں سے نفرت کرتی ہوں غزال، صرف نفرت اور دوستوں سے محبت۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے ہنڈسن کی موت کی ہوئی ہے۔ کاش میں اس کی لاش بھی آنکھوں سے دیکھ سکتی۔ مجھے ان باتوں سے کوفت سی ہو رہی تھی۔ سفینہ پلیز یہ موضوع طرح کر دو، تو پھر اپنی پسند کی باتیں کرو، خوبصورت، نرم و نازک، محبت سے بھرپور۔ میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، شاید خوف زدہ ہو۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، غزال نے کہا۔ اسی وقت گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دی۔ آوازیں دور سے نہیں آئی تھیں۔ وہ ساکت ہو گئے، انہوں نے سانس روک لی ہے۔ اجالا اب پوری طرح سے پھیل گیا تھا اور وہ لوگ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ سب ہی نے ان 3 گھوڑوں کو دیکھ لیا تھا جن پر شردانی جوان سوار تھے۔ تندرست و توانا گھوڑے آہستہ آہستہ اسی سمت آ رہے تھے۔ شردانیوں کے شانوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں اور کارتوس کی پٹیاں ان کے بدن پر سجی ہوئی تھیں۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا وہ کسی کی تلاش میں ہیں۔ وہ تینوں تھوڑی ہی دیر میں قریب پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو سانس تک روک لینے پڑے تھے۔ غزال دم بخود تھا اور سانس روکے ان وحشی شردانیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے جو کچھ ہوا اس کا گمان بھی کسی کو نہ تھا۔ سفینہ ہولناک انداز میں گڑگڑاتی ہوئی شاخ سے نیچے کودی تھی اور گھوڑے پر بیٹھے ایک شردانی کو اپنی لپیٹ میں لیے نیچے جا پڑی تھی۔ ایسے خوف کے عالم میں یا کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ شردانی جوان کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا اور سفینہ کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو نظر آ رہا تھا جو دوسرے لمحے سفینہ کے ہاتھ سے نکلا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار دوسرے شردانی کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ تیسرا شردانی بدحواسی کے عالم میں گھوڑے پر بیٹھا آگے بڑھا تو غزال نے تھوڑا سا جھک کر اس کے بال پکڑے۔ گھوڑا شردانی کے نیچے سے نکل گیا، لیکن غزال بھی شاخ پر اس کے وزن کو نہ سنبھال سکا اور اس کے ساتھ ہی نیچے آ رہا۔ لیکن شدید ہیجان کے عالم میں اس نے نیچے گرتے ہی شردانی جوان کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ خوف نے اس کے ہاتھوں میں بے پناہ قوت پیدا کر دی تھی۔ شردانی جوان کی زبان باہر نکل آئی۔ اس کا بدن پوری طرح سے پھڑکنے لگا تھا۔ راج دیو اور حشمت بے اس منظر سے چند لمحات کے لیے ساکت ہوئے تھے، لیکن دوسرے لمحے وہ خود بھی ایک ایک کر کے نیچے کود گئے۔ البتہ اب ان کی ضرورت نہ رہی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا شردانی بھی نیچے گر پڑا تھا جس کی گردن میں چاقو پیوست ہوا تھا۔ سفینہ نے انتہائی جرأت سے کام لے کر چاقو اس کی گردن سے کھینچا اور دوبارہ اس شردانی پر حملہ کیا جو اس کا سب سے پہلا شکار تھا۔ اس اثناء میں غزال کا شکار دم توڑ چکا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ تینوں بے جان ہو گئے تھے۔ راج دیو گہری نگاہوں سے سفینہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ تم نے اچانک ہی کر لیا لڑکی، اس نے کہا۔ ہاں مسٹر راج، یہ میری عادت ہے، میں اچانک فیصلے کرتی ہوں اور پر عمل کر ڈالتی ہوں۔
ہو سکتا ہے پروفیسر ان کے پیچھے ان کے دوسرا ساتھی بھی ہو۔ راج دیو تشویش سے بولا۔ ہاں امکانات ہو سکتے ہیں۔ حشمت بے نے گردن ہلا کر کہا۔ پھر اس نے جپٹ کر ایک مردہ شیردانی کی بندوق اٹھا لی اور اسے دیکھتا ہوا بولا، ایک عمدہ بات ہوئی ہے، ہم لوگ مسلح ہو گئے ہیں۔ صرف مسلح ڈیڈی، یہ گھوڑے بھی ہمارے کام آئیں گے۔ ایک اور تجویز ہے ڈیڈی، اگر آپ لوگ مان لیں گے، سفینہ نے کہا۔ وہ لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اب آپ لوگ ان شیردانیوں کے لباس استعمال کریں، ان جیسا خلیہ اختیار کریں، اس طرح اگر انہوں نے کہیں دور سے ہمیں دیکھ لیا تو فوراً ہی ہم پر حملہ نہ کریں گے، اس دوران ہم ان سے ہوشیار رہیں گے۔ ویری گڈ، اچھی تجویز ہے، کوئی مشکل نہ ہوگی۔ لیکن بیبی تم، راج دیو نے کہا، میں نے کوئی شیردانی عورت نہیں دیکھی، لیکن میرا خیال ہے میں ایک جنگلی لڑکی کا روپ دھار سکتی ہوں۔ کیوں مسٹر غزال؟ سفینہ نے مسکراتے ہوئے غزال سے پوچھا۔ ہاں ہاں یقیناً، غزال بڑبڑا کر بولا۔ سفینہ کی اس کارکردگی پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اب تک اسے بس ایک غیر معمولی لڑکی سمجھا تھا، لیکن اس کے تصور سے زیادہ خطرناک تھی۔ حشمت بے نے فوراً ہی عمل شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہیں دوسرے شیردانیوں کے آ جانے کا خوف تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں شیردانی معلوم ہونے لگے تھے۔ بھائی کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرنی پڑی تھی، سوائے ان بدے لباسوں کو اندرونی لباسوں پر چڑھانے کے۔ سفینہ کچھ دور چلی گئی تھی، وہاں جا کر اس نے اپنا حلیہ بدل لیا۔ یہ حلیہ بھی کمال کا تھا۔ اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، آگے بڑھا جائے، راج دیو نے کہا، اور تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سفینہ کو حشمت بے نے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ گھنے درختوں کے درمیان تیز رفتار سفر کیا گیا، لیکن آسان نہ تھا۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، درخت بھی چھدرے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کچھ پھلدار درخت نظر آئے۔ انہوں نے پھلوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں استعمال کیا اور ان کا کافی ذخیرہ کر لیا۔ شیردانی دوبارہ نظر نہیں آئے تھے، البتہ لوئس وغیرہ کے خیال سے وہ مغموم ہو گئے تھے۔ حشمت بے نے راج دیو سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے راج دیو؟ لوئس اور اس کے ساتھیوں کے بچ جانے کی کچھ امید ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ باغ نکلے ہوں، بیچارے غیر مسلح تھے۔ راج دیو نے کہا، ہاں مقابلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر کچھ لوگوں نے بھاگ کر جان بچا لی ہو تو دوسری بات ہے۔ آگے درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچانک غزال نے کہا، اور وہ دونوں بھی اس طرف دیکھنے لگے۔ درخت اب کھال کھال رہ گئے تھے، ان کے دوسری طرف پلاہٹ مائل پہاڑ نظر آ رہے تھے، لیکن یہ پہاڑ کافی فاصلے پر تھے۔ درختوں کے اور پہاڑوں کے درمیان ایک لکدک سا میدان پھیلا ہوا تھا، جس میں عجیب و غریب چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، سرد کے درختوں کی مانند چٹانیں جو انسانی قد سے اونچی نہ تھیں۔ ان کا رنگ پیلا تھا۔ جنگلوں کے جانور وہاں بکثرت نظر آ رہے تھے۔ ان میں درندے نہیں تھے، لیکن چیتے، نیل گائے اور ہرن وغیرہ موجود تھے۔ حیرت ناک بات تھی کہ یہ جانور جنگل میں نظر نہیں آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر پروفیسر کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ کیا خیال ہے راج، کیا ہم انہیں نظر انداز کر دیں؟ نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا پیٹ بھر کر کھائے ہوئے، اور اب تو ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، فائر کرنا مناسب ہوگا، راج دیو نے پوچھا۔ اس لذیذ گوشت کے لیے تو ہر خطرہ مول لیا جا سکتا ہے، پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ خطرہ کہاں پیش آ جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک فائر میں کام ہو جانا چاہیے۔ زیادہ بڑا جانور شکار کرنا بیکار ہے، ہم اسے کہاں لادے پھریں گے۔ آپ ان میں سے کوئی ہرن پسند کر لیں، راج دیو بولا، اور حشمت بے ہنس پڑا۔ پھر اس نے بھی ازارِ مذاق ایک کھلانچے بڑھتے ہوئے ہرن کی طرف اشارہ کیا اور راج دیو نے بندوق سیدھی کھا لی۔ تڑاکا ہوا، ہرن کئی فٹ اونچا اچھل کر گر پڑا۔ بے مثال، حشمت بے نے بے اختیار کہا۔ پھر سفینہ کو گھوڑے سے اتار کر اور اس کا چاقو لے کر ہرن کی طرف دوڑتا گیا تاکہ مرنے سے قبل اسے ذبح کر لے۔ سفینہ نے کہا، آؤ غزال، جنگل دور نہیں ہے، ہمیں خشک ٹہنیاں درکار ہوں گی۔ وہ اچھل کر غزال کے گھوڑے پر چڑھ گئی۔ غزال نے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ میں تم سے ابھی تک ناراض ہوں غزال۔ کیوں؟ اگر ڈیڈی تمہارے ساتھ شریک نہ ہو جاتے تو تم ہمیں چھوڑ کر آ جاتے۔ غزال، تم میرے لیے پریشان نہ ہوتے؟ بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں سفینہ، ان میں میرے ڈیڈی بھی ہیں۔ تم نہیں جانتی میں ان کے لیے کتنا پریشان ہوں، غزال نے کہا، اور سفینہ کچھ نہ بولی۔ پھر اس نے کہا، ہینڈسن ضرور ان شیردانیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا، مجھے اس کی موت کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ تم نے اچانک شیردانیوں پر حملہ کر کے مجھے حیران کر دیا تھا، میری کامیابی پر خوش نہیں ہوئے تم؟ کیا اس سے قبل بھی تم نے کوئی انسانی جان لی ہے؟ غزال نے پوچھا، اور سفینہ مسکرانے لگی، پھر بولی، ہاں، 2 ایسے آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے جنہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، چند لوگوں کو زخمی کر چکی ہوں، ویسے میں بلیک بیلٹ بھی ہوں۔ میری چاہت اور نفرت میں شدت ہے غزال، بے پناہ چاہتی ہوں، بے پناہ نفرت کرتی ہوں۔ اپنا کام کر لیں، دیر ہو رہی ہے، غزال نے کہا۔ اوہ ہاں، سفینہ ہنس پڑی، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ لکڑیاں حاصل کر کر وہ واپس پہنچے تو حشمت بے ہرن کے
بکھیے ادھیڑنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ کلائیوں تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ راج دیو دور دور تک نظریں دوڑا رہا تھا۔ زمین پر لکڑیوں کا الاؤ بنایا گیا تھا، پھر اس میں آگ روشن کر دی گئی تھی۔ سب خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ دفتر راج دیو کی حلق سے ایک آواز نکلی۔ آواز کچھ ایسی تھی کہ سبھی متوجہ ہو گئے۔ "او مائی گاڈ!" راج دیو دور پہاڑوں کی بلندیوں پر دیکھتا ہوا بولا۔ ان سب نے سہمی نگاہوں سے اس ہولناک منظر کو دیکھا۔ پہاڑی پر لاتعداد گھوڑے سوار نظر آ رہے تھے۔ وہ 100% شردانے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ ہرمنڈا نے ان کے ہاتھ کھلوا دیے تھے لیکن ان کے پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ حالانکہ کھلے ہاتھوں سے پاؤں کھول لینا مشکل کام نہ تھا، لیکن چاروں طرف شردانے موجود تھے، اسی لیے یہ کوشش نہیں کی گئی تھی۔